أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم بارك لي في أوقاتي آمين ثم آمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 112 تک پڑھا تھا، آج آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گروہ ان میں سے ہے جو آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت کی بنا پر مس لیڈ کرنے کی کوشش انہوں نے کی، مگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ پاک آپ کو ان گمراہ کن سوالوں کے صحیح جواب دیتے رہے۔ جیسے آج آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش ہوتی رہتی ہیں کہ جی سب کا اللہ ایک ہے، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر دین میں فرق کیوں ڈالا ہوا ہے، رام بھی وہی تو رحیم بھی وہی۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں نا، فتنہ پرور چھوٹی 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 ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بہت دفعہ۔ نماز کا قرآن میں باقاعدہ کوئی شیڈیول نہیں آیا نا، حدیث میں آیا، تو پھر وہ شک ڈالتے ہیں، اور یہ بڑا کامن ہے۔ فرقہ پرویزیہ تو اسی پر بیس کرتا ہے کہ جی قرآن میں تو نماز کا آیا ہی نہیں، حدیث تو ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو یہ تو ایویں ہی ہے، فیک ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں، اس طرح فتنے ہیں نا، مختلف رنگوں کے فتنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے نہیں، توریت میں تو بات یوں اور یوں کر کے ہے۔ اب چونکہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو بیسیکلی آپ توریت کی کسی بات کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اللہ نے یدلوک کا لفظ استعمال کیا۔ اردو ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بہکا دے، کیونکہ لوگ فوراً فتوے لگا دیں گے نا، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، مطلب وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں، جیسے انہوں نے عیسائیوں کو گمراہ کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ پھر آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کرتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ یوسف ہے آپ کے سامنے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے آپ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں، یہ آج تک یہ دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بحث کرتے رہے کہ وہ قبلہ جس کو ابراہیم نے بنایا تھا وہ یہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بیت المقدس ہے، تو جھوٹ ہے نا۔ اور اللہ نے اس پر قرآن میں بحث کی، پھر بھی آج تک اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے تھے جو ذبیح اللہ بیٹا ہے وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے، حالانکہ اسحاق پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسحاق ہوں یا اسماعیل ہوں، جس کو اللہ قرار دیں گے ہم مان لیں گے۔ لیکن یہ کہتے نہیں وہ اسحاق ہے، وہ اسماعیل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری بحثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ رکھی۔ تو اللہ پاک ایکچولی ہمیں بتانا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئیڈیا تھا، آپ تو ان کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو آپ ناراض ہوتے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا نا، ابھی آپ خیبر میں ہی تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے توریت کے کچھ پیجز ملے، تو عمر آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے توریت کے پیجز ملے، ہر بیٹھ کر توریت پڑھ وہ سنانے شروع کر دیے پیج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب عمر تو پڑھ رہے تھے دیکھا نہیں، تو ابو بکر نے دیکھا، تو ابو بکر نے عمر کو کونی ماری، تو عمر نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، آپ غصے میں تھے، تو عمر گھبرا کے کہنے لگے میں اللہ اور رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ چپ رہے کچھ دیر، پھر اس کے بعد یعنی کہ جب آپ کا غصہ قابو میں آ گیا تو آپ نے کہا عمر تمہیں اللہ کی کتاب کافی نہیں؟ پھر بعد میں آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل لاسٹ ٹائم تھا، تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم توریت سے روایت کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر اس کو قرآن کے موافق پاؤ تو کر لیا۔ تو توریت کی بات بیان کی جا سکتی ہے لیکن یہ واضح کیا جائے گا کہ اسرائیلی روایت، اسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا تھا، کہ ہمارے شروع کے جو مفسرین تھے صحابہ تابعین، انہوں نے تو اسرائیلی روایتوں کو کوٹ کرتے ہوئے بیان کیا یہ اسرائیلی روایتیں۔ آپ جب ان سے ترجمے ہوئے فارسی میں، ہمارے تک تو واسطوں سے پہنچا ہے نا، پہلے فارسی ترجمے ہوئے، پھر فارسی سے اردو ترجمے ہوئے، تو وہ جو ترجمے ہم تک پہنچے ان میں انہوں نے یہ باتیں غائب بھی کر دی نا، انہوں نے انہیں ایسے پیش کیا جیسے قرآن کا حصہ ہے۔
تو آپ دیکھیں قصہ یوسف و زلیخا، ہم تو اس کو قرآن ہی سمجھ کر پڑھتے آئے ہیں بچپن سے، یہ تو بڑے ہو کر پتا چلا کہ ساری بکواس کہانی ہے، بوگس ہے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، تو یہ اللہ ایکچولی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے نبی کو بہکا دینا چاہے، حالانکہ وہ جانتے تھے بدبخت کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گمراہ ہونے نہیں دیں گے، اللہ تو فوراً واضح کر دیں گے، جہاں جہاں ہم جھوٹ بولیں گے اللہ بتا دے گا، پھر بھی انہوں نے کوششیں کی، تو کیا ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہیں گے؟ تو لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا۔ کئی طرح کی دشمنیاں ہیں، دشمنی کے کئی رنگ ہیں، اور شوگر کوٹڈ زہر سب سے خطرناک ہوتا ہے، تو لہٰذا میٹھا میٹھا کر کے کسی کو گمراہ کرنا۔ لہٰذا آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یورپ میں گئے تو عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے، یا دین نہیں بھی بدلا تو کہتے ہیں سب یہ دین ایک ہی رنگ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تو دبئی میں تو وہ بنی بھی ہے نا، عبادت گاہ بھی بنی ہے کہ جی جتنے الہامی مذاہب ہیں وہ ایک ہی دین کی مختلف ادوار کی شکلیں ہیں، تو ایک ہی اکٹھی عبادت گاہ، لہٰذا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں کل بھی یاد کر رہی تھی کیا نام ہے، تو انہوں نے اس کو بنایا ہے، اور جو ہے وہاں پر اکٹھی عبادت ہوتی ہے جی، یعنی عیسائی یہودی اور مسلمان۔ یہ کیسے کریں گے اکٹھی؟ مجھے بتائیں، بغیر چینج کی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، تو پھر بدل رہے ہیں نا دین، ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اس میں خیر نکلے گی، اس میں کوئی خیر نہیں نکلے گی۔ اگر یہ چیز مشترک ہو سکتی تو جب آپ کے سامنے کفار مکہ لائے تھے آپشن اور یہود بھی لائے تھے، تو اللہ اس وقت ایکسپٹ کرنے کا آپ کو حکم دیتے، اللہ نے تو الٹا ڈانٹا کفار کو کہ یہ نہیں، کوئی ہمارے درمیان پوائنٹ آف کمپرومائز ہے ہی نہیں ہمارے درمیان۔ تو اگر ہم دو چیزوں کو ملائیں گے، کسی بھی دو چیزوں کو آپ ملائیں، تو آپ کو دونوں میں سے کچھ نہ کچھ لینا اور چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ تو پھر جب آپ تین مذاہب کو اکٹھا کریں گے، تین ادیان کو اکٹھا کریں گے، تو پھر آپ کو تینوں ادیان میں سے کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا، تو چینج تو پھر اسلام پر آئے گا نا، وہ ایک اور ہی شکل بن جائے گی، یہودیت، عیسائیت، اسلام، اور اب ایک اور چوتھا فرقہ، ایک اور چوتھی شکل جو دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گمراہ کرنے کی مختلف تدبیریں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس نہیں ہوتا تو آپ کو گمراہ کر دیتے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کریں گے، إِلَّا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو نقصان بھی نہیں دے سکیں گے۔ کب تک؟ جب تک ہم قرآن پر کھڑے رہیں گے، جب تک ہم قرآن و سنت کو پکڑے رکھیں گے نا، یہ گمراہ نہیں کر سکتے۔ گمراہی کا سبب قرآن یا سنت میں سے ایک کو نظر انداز کرنا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، ان کی جو سرگوشیاں ہیں کہ جو خفیہ مشورے ہیں، ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، مگر یہ کہ کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کی بات کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کوئی مشورہ ہو۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایسے مشورے کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی راستے پر چلنے کی کوشش کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم پھیر دیں گے اسی راستے کی طرف جس کی طرف وہ پھرا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بدترین جگہ ہے۔ تو اسلام جاننے کے بعد، قرآن و سنت جاننے کے بعد، جب آپ فرقوں کے پیچھے بھی لگتے ہیں تو یہی احکامات ہے نا، یہودیت عیسائیت دو فرقے ہی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک کر دور نکل گیا، ان یدعون من دونہ الا اناسا، اور جنہیں تم پکارتے ہو سوائے وہ دیویوں کے، بتوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، دراصل وہ ان ہستیوں کو نہیں پکارتے، وہ تو شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کر دی اس پر، وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ چھین کر رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں بھٹکا دوں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدوں میں مبتلا کر دوں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ فلا یبتکن آذان الانعام، میں انہیں اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹے، یعنی کہ
देवताओं के नाम पर जानवर आजाद करे, बतौर निशानी कान काटते थे। वला आमुरन्नहुम, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, कि अल्लाह की तख्लीक को बदल डाले। अल्लाह की तख्लीक को बदलने में ये आपकी जो प्लास्टिक सर्जरी है ये भी शामिल है। ये सिर्फ तब अलाउड है जब किसी को किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो। बाकी नाक मोटा कराना है, पतला कराना है, इन चीजों की इजाजत नहीं है। सबब दो है, एक खल्कुल्लाह में तब्दीली और दूसरा इसराफ। और उसके बाद अब आपके यहाँ इस वक्त तो ये चीज अपनी पीक पर आ गई, ट्रांसजेंडर। जो बंदे बुढ़िया बन रहे थे, बुढ़े बंदिया बंदे बनते पहले ताटे भी ऐसे शुरू हो गए कि ट्रांसजेंडर सिस्टम, ये खल्कुल्लाह को तब्दील करना है। और सिर्फ जो है अपियरेंटली नहीं, अब तो वो बाकायदा फिजिकली भी करवा देता है, ट्रांसवेस्टाइट ऑपरेशन कराकर। तो बंदे जो है वो ब्रेस्ट लगवा के औरतें बन जाते हैं, और औरतें जो है वो अस्तगफिरुल्लाह प्राइवेट पार्ट लगवा के बंदा बन जाती है। तो ये सारा भी अब से ट्रांसवेस्टाइट ऑपरेशन कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट खल्कुल्लाह में चेंज कैसे आया? कोई कहीं और थोड़ी लगवाएगा, सर पे लगवाएगा ना। हाँ, तो वो तो अल्लाह की तख्लीक है, उतर गए, लगवा ले, दांत नहीं लगवाते। चेंज वो होता है जो चेंज हो। ये चेंज थोड़ी यही था किसी के बाल उतर गए हैं तो उसके पास पैसे हैं, उससे लगवा लिया। और अपने ही बाल होता है वो खेट के लगा, सॉरी, वही तो बता रही हूँ। देखिए उसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि क्यों करवाना है, क्या कमी है? बुढ़े हो रहे हैं तो करवाना ना, तो बुढ़े तो होना ही है एक दिन, इसराफ है ये सारा। और दूसरी बात है कि नॉर्मल तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कराएगा, जिन्होंने कोई बहुत ही नंगा फिरना है उन्हें कराना है। भाई ये केस के बाद तो आपने बूढ़ा होना ही है। आप नहीं जायज जी, देखिए कितना भी घूम फिर कर आए। सबसे पहली बात है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वानिश शयातीन। जहाँ दुनिया में, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको बुनियादी सहूलत हासिल नहीं है, इलाज की बुनियादी सहूलत हासिल नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन 45% लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज की सहूलत हासिल नहीं है। जैसे आंखों में मोतिया उतर आया, नहीं करा कि कोई बीमारी है ये। आप देखिए कि फेस्टुला एक बीमारी है खवातीन की, कि बाज़ औक़ात बेबी डिलीवर होने के वक्त कुछ अटक जाता है या कुछ ऐसा मसला होता है, तो उसकी वजह से जो उनका यूट्रस है उसमें सुराख हो जाता है। बहुत छोटी सी बीमारी है, वो उसी वक्त उसको सी देते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन देहातों में, बलोचिस्तान और सिंध में, और स्पेशली सिंध में, पाकिस्तान दुनिया में इस बीमारी में 6 नंबर पर है, क्योंकि अंदरूनी सिंध में और बलूचिस्तान में खवातीन के पास कोई हेल्प नहीं है। वो बेचारियों के घरों में वो बच्चे पैदा होते हैं, और किसी भी ऐसी सूरत में वो इस बीमारी में आ जाती है। फिर उसका होता क्या है कि वो यूट्रस रप्चर हो जाता है ना उनका, तो पेशाब होल्ड नहीं कर पाती, वो हर वक्त कतरा 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 टपकता रहता। और फिर वो लोग जाहिल होते हैं, वो कहते हैं, वहां पर सिंध में खास तौर पर ये होता है, वो कहते हैं कि ये ना इसको जिन लग गए। तो वो फिर बेचारी, आप समझ सकते हैं, बहुत अजियत की जिंदगी गुजारती। और फिर बहुत दफा वो गल जाता है, अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जहां आपके मुल्क में ये हाल है, आपके मुल्क में 22% लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। आप कहाँ ये जवाब देकर आएंगे? सारे खुशहाल कर दो, फिर लुटाओ पैसा अपने होंठा के और अपने गल्ला दे। और ये बिल्कुल असराफ है, इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं। सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए आप कर सकते। डिसेबिलिटी क्या है? बाज़ औक़ात होंठ कटे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात कान जुड़ा हुआ होता है, बाज़ औक़ात बच्चे का होंठ नाक से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह की चीजों को आप ठीक करवा सकते हैं, दैट इज अलाउड, बस, बाकी कुछ। तो अभी तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, मैं तो कम ही देखती हूँ। तो मुझे मेरी पोती वो हैरान होकर दिखा, छोटी सी है वो तो 10 साल की है, तो मुझे कहने लगी कि देखिए ये ना कलर चेंज कर देते हैं दादू। मैंने कहा बेटा स्किन कलर नहीं चेंज हो सकता, कहती कर देते हैं। तो वो फिर मुझे दिखा रही थी, वो एक्चुअली उसकी नजर वो पड़ी, वो शाइस्ता लोधी जो है उनका वो क्लिनिक है ना, तो वो उसका था, तो वो जी वो लगा रहे हैं कि जिससे कलर। मैंने कहा बेटे हाँ केमिकल्स ऐसे हैं, लेकिन एक तो ये हर 3-3 4-4 महीने बाद कराना पड़ता है, और दूसरा मैंने कहा क्या मुसीबत है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हबशी है ना, फिर भी जन्नती है। जन्नती होने के लिए आपको काला चिट्टा होने की जरूरत नहीं, और दुनिया में कितने भी चिट्टे हो जाओ एक दिन तो मरना ही है।
تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. ہم لوگوں کی ساری توجہ ظاہر پر آ گئی. چلیے ہلکا پھلکا آپ کرتے ہیں, کریم لیتے ہیں, کوئی اچھی کریم لے لیتے ہیں, آئی برو پینسل لگا لیتے ہیں, لپسٹک لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اسلام نے نہ صرف سنوارنے تیار ہونے کی اجازت دی ہے بلکہ عورت کے نان و نفقے میں اس کو شامل بھی کیا ہے. سب تک الاؤڈ ہے لیکن اسراف حرام. اور ویسے بھی کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ کی رضا حاصل کریں. جب اللہ کی رضا حاصل کریں گے اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. تو اللہ کی تخلیق کو بدل دینا شیطان کا سکھانا ہے, ٹھیک ہے, جس کو اب آپ کے یہاں ٹرانس جینڈر کے نام پر پاس بھی کرا دیا گیا. اصل میں ٹرانسجینڈر لا کیا ہے؟ اصل میں ٹرانسجینڈر لا یہ ہے جو عام طور پر سب کو یہ کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر تو جو ہجڑے ہیں ان کے حقوق کا قانون ہے. نہیں جی, بالکل ان کے حقوق کا قانون نہیں ہے. کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ویسے بھی پاکستان کے قانون میں ان کے سارے حقوق اسٹیبلشڈ ہیں. کسی ادارے میں ان کے داخلے پر پابندی ہے؟ نہیں ہے. کسی جاب میں ان پر پابندی ہے؟ نہیں. ابیلٹی ہے تو ہاں, وہ ہر جاب کر سکتے ہیں. لہذا کوئی کسی جگہ پر کوئی پابندی نہیں, ٹھیک ہے. البتہ جو ٹرانسجینڈر لا ہے وہ یہ رائٹ اسٹیبلش کر رہا ہے اور کر چکا ہے کہ اگر ایک لڑکا, یعنی کہ ظاہر ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سیکس بتاتا ہے نا کہ لڑکا پیدا ہوا کہ لڑکی لکھا بھی جاتا ہے, تو اس کے مطابق پھر بچے کی پیدائشی پرچی بنتی ہے, پھر اسی کے مطابق بچے کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کا سب اسی کے مطابق چلتا ہے. پھر وہ بالغ ہوتا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے. جب آئی ڈی کارڈ بننے کی عمر آ جائے گی تو اسے حق حاصل ہے. لیٹ سپوز وہ لڑکا ہے اور آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں لڑکا نہیں ہوں, میں لڑکی ہوں, کیونکہ میں لڑکی ہونا چاہتا ہوں یا میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو اس کا آئی ڈی کارڈ لڑکی کا بنے گا. اب ظاہری بات ہے جب وہ لڑکی کا آئی ڈی کارڈ بنے گا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ لڑکیوں کے کالج میں پڑھے گا, لڑکوں کے کالج میں تو ایڈمیشن نہیں لے سکتا نا. اور اس کی شادی جب ہوگی تو وہ لڑکی سے شادی کرے گا کہ لڑکے سے؟ لڑکے سے کرے گا نا, کیونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ لڑکی کا بن چکا ہے نا. تو پاکستان کے قانون میں تو لڑکی کی شادی منع ہے, تو وہ لڑکی ہو گیا ہے آئی ڈی کارڈ پر, تو اس کی شادی لڑکے سے ہوگی چاہے وہ حلیہ بدلے یا نہ بدلے. بات صرف کاغذات کی ہو رہی ہے. یعنی کہ دو بگڑے ہوئے بہکے ہوئے گمراہ لڑکے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے جا کے آئی ڈی کارڈ چینج کرا لو. کسی بھی لیول پر کبھی بھی کرا سکتے ہیں جی. ایک لڑکا جا کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھوا لے میں لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, وہ فیس بھرے گا, آئی ڈی کارڈ چینج ہو جائے گا, بن جائے گا. اب وہ جا کر کورٹ وغیرہ میں شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لڑکی ہو گئی ہے نا. کیسے لڑکی ہو گئی ہے؟ وہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا. ہاں, انہوں نے کوئی ٹرانسفر سٹائل بھی نہیں کرایا, کچھ بھی نہیں کرایا, وہ لڑکا ہی ہے. وہ دو لڑکے ہی بندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہومو سیکشول ہے. یہ ہومو سیکشوالٹی کا لا ہے. سملرلی فار گرلز, اگر دو لڑکیاں اکٹھا رہنا چاہتی ہیں, لڑکیوں کی طرح ہی رہنا چاہتی ہیں, اور ٹرانسفر سٹائل بھی نہیں کرانا چاہتی, وہ ایسے ہی گند گھولنا ہے انہوں نے, تو ایک جا کر آئی ڈی کارڈ چینج کرا لے. اب اس کے آئی ڈی کارڈ پر لڑکا آ گیا نا, اب لڑکا لڑکی شادی کر سکتے ہیں. پاکستان کا لا ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں تو ڈسٹرب نہیں ہوگا نا, باقی گند گھلتا رہے گا. اور آپ جب چاہیں چینج کرا سکتے ہیں. یعنی کہ 18 سال کی عمر میں لڑکے نے لکھوایا میں لڑکی ہوں, پھر 2 سال بعد اس کا دل بدل گیا, اس نے پھر آئی ڈی کارڈ بنوا لیا میں لڑکا ہوں, پھر 2 سال بعد اس کو کوئی لڑکا پسند آ گیا, پھر وہ جا کے لکھوا لے میں لڑکی ہوں. جب جو جیسے چاہے چینج کر سکتا ہے, کیونکہ ٹرانسویسٹائٹ لا یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود ڈیسائیڈ کرے. حالانکہ جینڈر تو اللہ دیتے ہیں نا, جینڈر اور جو آپ کی ریس ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بچہ حبشی نسل میں پیدا ہوا ہے, حبشی رہے گا نا, چینج نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جینڈر بھی چینجیبل نہیں, ٹھیک ہے. ٹرانسویسٹائٹ آپریشن صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہیں جو آپریشن کرا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہوتے ہیں مگر ان میں کوئی 1-2 فیمیل علامتیں ہوتی ہیں, تو آپریشن کر کے وہ علامتیں ریموو کر کے انہیں نارمل مرد بنایا جا سکتا ہے. سملر کیس لڑکیوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پراپر لڑکیاں ہوتی ہیں مگر ان کا مردانہ پرائیویٹ پارٹ بھی تھوڑا بہت گرو کر جاتا ہے, کہ میڈیکل فالٹ ہوتے ہیں, جیسے کسی کے 3 بازو ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے. اور ہوتی وہ ہر طرح سے لڑکیاں ہیں مگر اس جسمانی ایپ کی وجہ سے زیادہ دقت پیش آتی ہے, تو ان کو آپریشن کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
یہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی جسے ہم نے اپنے لیے لعنت بنا لی، کیونکہ شیطان نے سکھایا. فَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو بھی شیطان کو سرپرست بنا لے گا اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسران مبینہ، تو اس نے کھلا نقصان اٹھا لیا. یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں پائیں گے وہ مگر اپنے لیے کوئی جائے پناہ. آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ بچیاں بوٹاکس کرواتی ہیں یا اس طرح فیلنگ کراتی ہیں، دیکھیں حلال کے پیسوں میں نارملی ہو نہیں پاتا، ان کے لیے لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں. ویسے بھی ایڈیلسٹک لائف سٹائل ہے. کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کے لیے؟ جو مثالیں ہیں میں اس کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ جو آپ کی مریم نواز صاحب ہے، 25 سال کی عمر دیکھو تو 53 سال کی عمر دیکھو میڈم، اس کی شکل سے نفرت محسوس ہوتی ہے. کبھی جا کر آپ بلوچستان میں خواتین کا حال دیکھیں، سندھ میں خواتین کا حال دیکھیں، پھر آپ کو بھی نفرت محسوس ہو. حرام کے پیسے سے سارا کچھ کرایا نا ان لوگوں نے. اور ایک ایک آپریشن کے بعد اب پر یہ اس عورت کا چہرہ دیکھیں، اس عورت کا جو ہے نا گراف دیکھیں کہ 23-24 سال کی عمر میں اس کی شکل کیا تھی، اور 53 سال کی عمر میں آتے آتے کتنی سرجریاں کرا کے یہاں تک پہنچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی روح پر توجہ دیں. چہرے نے تو ایک دن خاک میں مل جانا، بس اتنا کریں جتنا دنیا کو دنیا کی طرح جیے اور آخرت کو آخرت کی طرح جیے. آپ نے دنیا میں فور ایور نہیں رہنا، مریم نے بھی نہیں رہنا. مرے گی نا تب دیکھیں. اور یہ بہت زیادہ جو چہروں کی اور جسموں کی فکر ہے نا، یہ نارملی غیر معمولی، ایک تو ہلکی پھلکی فکر ہے نا، وہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو فور ایور جوانیوں کی فکر ہے نا، یہ حرام کاروں کو ہی ہوتی ہے. نارمل انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بڈھا ہو گیا، سب نے بوڑھا ہونا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو دنیا کو دنیا کی طرح جیے، آخرت کو آخرت کی طرح جیے. یہ حسن، یہ پرفیکشن، یہ جوانی آپ کو مل جائے گی جنت میں، اور ایسی ملے گی جس کی کوئی مثال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت اپنا ہاتھ نکال دے نا تو سورج گہنا جائے، اتنا حسن مل جائے. جسٹ ویٹ فار دیٹ ٹائم. ہلکا پھلکا اپنا خیال رکھیں جیسا نارمل انسان کو رکھنا چاہیے بس. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیکوکار ہو گئے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے اپنی بات میں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا انحصار نہ تمہاری خواہشوں پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر ہے. من یعمل سوءا یجزا به، جو برا عمل کرے گا اسی کا بدلہ پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار. ومن یعمل من الصالحات، جو نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، البتہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. ومن احسن دینن، سب سے اچھا دین اس کا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پیروی کرے وہ ابراہیم کے دین کی جو یک رخا ہے. دنیا کی چمک دھمک کا کیا ہے؟ یہ ابھی امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے نا، اب دیکھیں نہ دیکھیں وہ چل ہی رہی ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو کیا پا لیا بھائی؟ اتنے بوٹاکس کرا کے، اتنا کچھ کرا کے، اتنے سیلیبریٹی بن کے، اتنے کنگ خان بن کے، فلانا بن کے، اس کی بیٹی کی شادی کے اوپر کھانا ہی بانٹ رہے ہیں نا ساروں کو. پیسہ پھینک، تماشا دیکھ. اور جو ہندو کچھ عالم ہیں، اسکالر ہیں، ان کے وہ بابا جی، وہ رام جی، کیا بابا کیا بڑا مشہور ہے، رام دیو، یہ وہ. آپ نے کسی پنڈت کو، کسی عالم کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے؟ بے شک وہ ہندو ہے جو بھی ہے، اس کی ضرورت ہوئی کسی کو کہ آؤ، رام دیو بھی تو سیلیبریٹی ہے نا، ان کا یوگی ہے، اس کو بلا لیتا ہے، یا کسی اور نامور پنڈت جو بھی ان کے 4-5 ہے، شنکر رامائنا ہے، یہ وہ، کسی کو کہتا آؤ ذرا. ہمت ہوئی؟ نہیں ہے. تو پھر اینڈ پر
پیسے کی خاطر وراثی ہے. ہاں جی, لاکھ آپ فنکار کہہ لیں, لاکھ آپ آرٹسٹ کہہ لیں, ہے تو پیسے کی خاطر سرو کرنے والے نا. یہ فرق ہے, یہ عالم کا اور تماشا کرنے والے کا فرق ہے. بے شک وہ ہندو ہیں, بے شک ہم ان کے دین کو غلط مانتے ہیں, مگر وہ اپنے دین کے تو پنڈت شنڈت ہے نا. تو کسی کی ضرورت ہوئی ہے کسی ایسے کو بلانے کی؟ تو اپنے دین کی قدر کریں, اپنے دین میں مقام حاصل کریں. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا مل جائے نا آپ کو اتنا پیسہ بھی مل جائے جتنا امبانی کے پاس ہے, اتنا بھی مل جائے, تب بھی دنیا کو دنیا کے برابر جیے, آخرت کو آخرت کے برابر جینے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. دنیا کوئی پائیدار چیز ہے ہی نہیں. اس چیز کے لیے کوشش کرے جو پائیدار ہے, یعنی کہ جنت جو ابدی ہے, ان نعمتوں کے لیے کوشش کرے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور فتویٰ مانگتے ہیں وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ, پہلے ہی تم پر اس کتاب میں سورہ نساء کے شروع میں یتیم عورتوں کے بارے میں حکم پڑھا جا چکا ہے. لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, نہیں تم انہیں دیتے وہ حصہ جو ان کا لکھا جا چکا ہے. وَتَرْغَبُونَ, اور اس پر رغبت رکھتے ہو, أَن تَنكِحُوهُنَّ, کہ ان سے نکاح کر لو. یہ وہی معاملہ تھا حضرت سعد جو شہید ہوئے تھے, تو ان کی مسز کے درمیان بیوہ ان کے جو تھی ان کی اور ان کے بھائی تھے, ان کے درمیان بحث تھی کہ ان کے بھائی اصرار کر رہے تھے کہ شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گے اپنی بھتیجیوں کی, اور ان کی بیوی راضی نہیں تھی, ان کے بچوں کی ماں راضی نہیں تھی. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم ان کا حصہ نہیں دیتے آسانی سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ اپنی مرضی سے شادیاں کرو. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. پہلے تو وہ حصہ نہیں دے رہے تھے نا, حصہ تو اللہ پاک نے مقرر کر دیا. اب جب حصے کی باری آئی تو پھر وہ انسان ہے نا, تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں سے بیاہ لوں تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے. اب کسی وجہ سے ان کی بھابھی راضی نہیں تھی, بچیاں بھی شاید راضی نہیں ہوں گی کیونکہ والدہ بات کر رہی تھی. اب اللہ پاک تو اسی طرح ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں, کسی کا کھول کر نام نہیں لیتے. مقصد یہ ہے کہ بچی کی شادی کا فیصلہ تو ولی ہی کرے گا, مگر بچی کی رضا بھی ہونی چاہیے. زبردستی شادی نہیں کی جائے گی, پھر نبھے گی کیسے, ہے نا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور وہ بچے جو ابھی یتیم ہیں اور کمزور ہیں, تم ان کا حصہ نہیں دیتے. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا ویسے, لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ یتیم بچوں کا حصہ کھا جاتے ہیں نا لوگ, اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ بڑی نارمل باتیں ہیں کہ یتیم بھتیجا ہے, بھانجا ہے, اس کے وہ بنائے گئے گارڈین, تو انہوں نے اندر اندر سارا مال غائب کر دیا اور کچھ چھوٹا موٹا گھٹیا سا چھوڑ دیا, اور پھر کہا تیرا پیو تیاہی چھٹ گیا. اب ظاہر ہے وہ بچہ ہے, وہ کہاں, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ سوائے کڑنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, تم پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جاؤ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو نیکی تم کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اللہ اس سے واقف ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا, جس عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی کا ڈر ہو. یعنی سوال یہ تھا کہ ایک بچی اگر یتیم ہے تو اس کے چچا اس کا ولی ہے, اب وہ بچی نہیں مان رہی یا اس کی ماں نہیں مان رہی, تو اس کی شادی کر سکتے اپنی مرضی سے. اللہ پاک نے کہا کہ نہیں, جبر سے نہیں ہوگا, آمادہ کر لیں وہ اور بات ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی کا ڈر ہو, او ایرادن یا بے رخی کا, فلا جناح علیہما, دونوں پر گناہ نہیں ہے, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ آپس میں کوئی رستہ نکال لیں. بس صلح خیر, صلح کرنا اچھا ہے. یعنی کہ اگر بیوی شوہر سے طلاق نہیں لینا چاہتی لیکن شوہر اس کے ساتھ خوش نہیں ہے, تو وہ آپس میں اگر کوئی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی تم دوسری شادی کر لو, یا تم میرا دن کسی اور کو دے دو, یا کچھ بھی ایسا, تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن بیوی کی رضامندی کے ساتھ ہوگا. اس کی مثال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو ہماری ماں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور وہ آپ سے عمر میں بہت بڑی تھی, تو ان کو خطرہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے شاید. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ مجھے چھوڑ دیں گے, تو آپ مجھے نہ چھوڑیے گا, میں اپنا دن عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں, گفٹ کرتی ہوں, لیکن میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے مرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے ان کی بات قبول کر لی. آپ نے یعنی کہ ان کو یہ اس بارے میں ہاں نہ نہیں کی کہ ان کا چھوڑنے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشکش قبول کر لی. تو اس طرح سے میاں بیوی اگر آپس میں کوئی رستہ نکالنا چاہیں باہمی رضامندی سے, وہ ایسا کر سکتے ہیں. وَأُخْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, انسان کے نفس میں بخیلی رکھ دی گئی ہے. یعنی کہ ہر انسان اپنے نفع کی بات پسند کرتا ہے نا,
آپ اچھا کھانا بنائیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ کھانا بچے کھا جائیں گے نہیں چھوڑیں گے، تو آپ اپنے لیے تھوڑا سا نکال کے رکھ لیتے ہے نا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کو زیادہ پسند ہے. یہی بخیلی ہے. بس ہم اپنے لیے اچھی چیز، اگر آپ کے میاں جوڑے لاتے ہیں تو جو جوڑا سب سے پسند آتا ہے آپ اس سے اٹھا کے پہلے الگ کرتے ہیں، پھر باقیوں کو دکھاتے ہیں. نیچرل ہے. ہر انسان اپنے لیے بیسٹ چاہتا ہے. دس از واٹ دا لائف از آل اباؤٹ. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کا رویہ اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں پورا انصاف کر پاؤ. یعنی کہ مالی انصاف تو کر سکتے ہیں نا، محبت کے انصاف نہیں کر سکتے. اولادوں میں نہیں کر سکتے جی، کوئی بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سارے بچے آپ کے پیارے ہوتے ہیں، پر کوئی بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اللہ کی طرف سے، اور بعض اوقات وہ بچہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو محبوب ہوتا. کیا کریں؟ حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے، یوسف زیادہ پیارے تھے، پھر کر لو جو کرنا. دل کا معاملہ تھا، ویسے فرق کوئی نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کو عائشہ زیادہ پیاری تھی تو بس تھی. اور آپ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اللہ عائشہ سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں، اس پر میری پکڑ نہ کرتا. لیکن ویسے فرق نہیں کیا. ساری زندگی ایک ٹکا آپ نے ام عائشہ کو زیادہ دیا؟ نہیں دیا نا. دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ سارے معاملات درست رکھنے چاہیے. اب دیکھیں آپ کا رب فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہتے ہو پھر بھی تم عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کو یکساں نہیں رکھ سکتے. میں پھر کہہ رہی ہوں دلی محبت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے تو رکھ سکتے ہیں. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. تو یہی کرتے، یہی کرتے. یہ بہت ظلم ہے، اور یہ ظلم مرد کرتے ہیں، اور مردوں کو بڑے ڈنڈے پڑنے ہیں آخر. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. یعنی کہ اگر دو لوگ نہیں رہ پا رہے، طلاق لے لینے دو. ہم جو آگے کہتے ہیں ہوئے گا کہ تیرا کہ مستقبل کی بنے گا، آپ کا رب کہہ تو رہا ہے میں دونوں کو غنی کر دوں. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا، حکمت والا رب. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جو ہے اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ قابل تعریف ہے، اللہ بے نیاز ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو ہے اللہ کا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے بندو، اگر اے انسانوں، اگر اللہ چاہے تم سب کا خاتمہ کر دے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ جان لے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا اجر اللہ کریم ہی کے پاس موجود ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، پوری دیانت داری کے ساتھ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہیاں دو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہو، او فقیرا، یا کہ محتاج ہو، فاللہ اولی بہما، اللہ زیادہ قریب ہے ان کے. یعنی فرض کریں کہ کوئی رشتہ دار بڑا غریب ہے اور آپ یعنی کہ جھوٹی گواہی دے کر اس کو کچھ دلانا چاہتے ہیں کہ میں جھوٹی گواہی دیں گا تو اس کا بھلا ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. امیر ہو غریب ہو، جس کے خلاف گواہی ہو اسی کے خلاف گواہی رکھو. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات نفس کے پیروکار نہ بن جاؤ. أَن تَعْدِلُوا، انصاف نہ کرنے کے لیے. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان موڑو گے، أَوْ تُرِيدُوا، یا اعراض برتو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. والکتاب الذی، اس کتاب پر جو نزل اتری، علی رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس نے اپنے رسول پر اتاری. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے آ چکی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے انکار کیا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا، وہ بھٹک کر دور نکل گیا.
इन अल्लज़ीना आमनु, बेशक वो जो ईमान वाले हैं, सुम्मा कफरु, फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमनु, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरु, फिर कुफर किया, सुम्मा ज़दादु कुफ्रन, और कुफर में बढ़ते गए, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह ने माफ नहीं फरमाएगा, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही उन्हें रास्ता दिखाएगा हिदायत का। बश्शिरिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दीजिए, भी अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया जा चुका है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, और मुनाफिक वो सारे लोग हैं जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को सरपरस्त बनाते हैं। कौन बढ़ाओ ना जरा लिस्ट अपने सारे हाकमान, जिनके आप बड़े वफादार हैं, जिनकी तस्वीरें घरों में लगाते हैं, सारे ही वहीं जाते हैं, उन्हीं के कदमों में बैठते हैं, चाहे वो आपके जर्नल हो, तो चाहे वो आपके मियाँ साहब हो, तो चाहे वो आपके जरदारी साहब हो, सारी जाके उन्हीं की कदम बोसी करके आते हैं। आपका रब कह रहा है मुनाफिक है वो सारे जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। शादियों में किनको इनवाइट करते हैं, किनके लिए जहाज भेजे जाते हैं, नजर नहीं आता आपको? और आपके रब ने आपको कहा वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा, खयानतदारों की हिमायत में खड़े मत होना। अपने इन हालात के जिम्मेदार आप सब लोग हैं, खासतौर पर ये पिछड़ी नस्ल वाले, ये तो खैर बच्चियां हैं, आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है और अभी तक चुनते चले आ रहे हैं। तो जो आप पर पड़ेगी भुगतिएगा और शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार अपने लिए तो हैं, उनके लिए भी हैं जो आपके वोटों की वजह से मुसीबतों को झेलेंगे। और सियासी मामला को दुरुस्त किए बगैर आपको लगता है दीनी मामला सुलझ जाएंगे? सुलझा कर दिखाइए। हरम का क्या हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि सियासत बिगड़ गई है ना। अगर सियासत के बगैर दीन चल सकता तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते, ना मदीने में रियासत कायम करते, ना पहली शर्त ये लगते मदीना आते ही मिसाके मदीना में कि चीफ ऑफ मदीना मैं हूंगा, ना अख्तियारात अपने हाथ में लेते, बैठकर बस अल्लाह अल्लाह करते। लेकिन ये सब किया आपने, क्योंकि जब तक सियासत अहले ईमान के हाथ में नहीं होगी आप दीन नाफिज नहीं कर सकते। अहले ईमान को लगे भी सही बात सुबाद ने। अहले ईमान ना मिलने का सबब भी यही है कि आप लोग किसी अहले ईमान को सपोर्ट भी कहाँ करते हैं। सियासत का पूरा सिस्टम नस्लों से करप्ट कर रखा है। अहले ईमान भी तो इधर उधर हो जाते ना, एक दो सीट लब दी है तो उधर ना मैं किसी मौलवी की किसी की बात नहीं कर रही, अपने बेटों को लाएं आगे। कहां पर लिखा हुआ है कि कोई नस्ली खानदानी सियासतदान होगा तो सियासतदान होगा? कहां पर लिखा है? कहां पर लिखा है कि किसी मौलवी का बेटा ही दीन नाफिज करेगा? मुझे लाकर दिखाएं, तारीख में से किसी ऐसे खानदान को लाकर दिखाएं कि मौलवियों ने आकर दीन नाफिज किया हो। मुजाहिदों ने किया भाई, जब किया तेरे मेरे बेटों ने। तो ये ना समझे कि कोई दीनी तहरीक उठकर ही दीन नाफिज करेगी, उनका काम है वो कर रहे हैं, लेकिन सियासत का काम सियासतदान करें। पढ़ाएं अपने बच्चों को, सियासतदान बनाएं, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करें, भेजें उनको सियासत। जब तक इस तरह के प्रोफेशनल लोग बैठे रहेंगे सियासत में, दीन और दुनिया दोनों बेचते रहेंगे बाप की। मकसद लोगों को भेजें, सियासत में भेजें, दीन में भेजें, जिनके लिए दीन का काम और सियासत का काम मकसद हयात हो, पैशन हो, जज्बा हो, उनका प्रोफेशन ना हो, उनका धंधा ना हो, फिर हालात चेंज हो। अयब्तगूना इंदहुल इज्जता, क्या वो चाहते हैं कि उनके पास इज्जत मिल जाए उन्हें? यानी कि जो मुसलमान काफिरों के पास जाकर बैठते हैं किस लिए जाते हैं? उनकी सपोर्ट पाने के लिए। इज्जत उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला इज्जत है, उनसे सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। आप देख रहे सारे सपोर्ट के लिए जाते हैं अमरीका बहादुर के पास, उसी की सपोर्ट से आकर सीटें लेती है ना। अभी आप देख लें, अभी जो आपकी गवर्नमेंट बनी है वो आपकी सिलेक्टेड या इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं बनी, सबको पता है। तो फिर कैसे बनी? पिछली भी नहीं बनी, पिछली ऐसे बनी थी तो आप उसको बिना सपोर्ट करते। नहीं ये बातें छोड़ दे। बात ये है जी, बिल्कुल क्लियर इलेक्शन होने के बावजूद कितने दिन इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया? क्यों? किसकी सपोर्ट का इंतजार था? किस तरह से आपकी जो है हुकूमत आई है?
میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، میں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں کہتی، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، میں تو آپ کے سامنے صرف ایک حقیقت رکھ رہی ہوں کہ آپ کے حکمران سارے کے سارے ٹاؤٹ ہیں. کس کے آپ کا رب کہہ رہے ہیں نا کس لیے جاتے ہیں، ان کی سپورٹ پانے کے لیے جاتے ہیں. کیوں اتنے دن خاموشی رہی، کیوں الیکشن سے پہلے آپ کے جو ہے یہ آسم منیر صاحب گئے ہوئے تھے اتنے دن امریکہ، کس طرح یہ گورنمنٹ آئی ہے کس کو نہیں پتا، اس کے باوجود ابھی آپ کو شک ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، تو پھر تو وہی کا انتظار کریں کہ وہی میں لسٹ آ جائے. ایبتغون عندهم العزت، کیا چاہتے ہیں یہ ان سے سپورٹ چاہتے ہیں، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری سپورٹ اللہ ہی کی طرف سے ملنے والی. وقد نزل علیکم فی الکتاب، بے شک اس نے تم پر کتاب اتار رکھی ہے. ان اذا سمیتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتیں سنو، یکفروا بہا، اور ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزؤ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. اللہ نے کتاب میں تم پر حکم اتار دیا ہے کہ جب تم ایسی مجلس میں ہو جہاں تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں پر مت بیٹھو. حتی یہود فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا نہ کیا تم وہیں بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے. یعنی کہ جو لطیفے آتے ہیں دین پر بنے ہوئے یا اس طرح کی باتیں ان میں شریک نہیں ہونا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا ایک ساتھ. الذین یتربصون بکم، یہ سب وہ لوگ ہیں جو منتظر ہیں تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتح من اللہ، کہ اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی راستہ کھل جائے، قالوا کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ چیزوں میں شریک نہیں ہوتے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے، انتظار میں بیٹھے رہتے. کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو، ہم بھی مسلمان ہیں. وإن کان للکافرین نصیب، اگر فتح اس دفعہ کافروں کا حصہ ہو. قالوا الم نستحوذ علیکم، کہتے ہیں کافروں سے جا کر کہ کیا ہم تم پر غالب آنے والے نہیں تھے. ونمنعکم من المؤمنین، ہم تو تمہیں مومنوں سے بچا رہے تھے. یعنی کہ پھر وہ کافروں سے کہتے ہیں اب تم غالب آئے ہو نا تو ہمیں فائدہ دو، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آتے تو تم مصیبت میں پڑتے نا، تو ہم نہیں آئے تو اسی وجہ سے تم جیت گئے، تو تمہاری فتح میں ہمارا بھی حصہ ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا. وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں رکھا. یعنی کافر مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے، یہ اللہ کا اصول ہے. ہم لوگ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایمان کے کسی لیول پر نہیں لا رہے. ایمان کا لیول ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا، سب سے اعلیٰ. ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے برا کہنا دوسرا، اور سب سے کمتر ہے دل میں سمجھنا. ہم تو دل میں بھی نہیں سمجھتے. آپ لوگوں کو کیوں غصہ آتا ہے جب میں آپ کے ان نام نہاد سیاستدانوں کی بات کرتی ہوں؟ کیونکہ آپ کو ابھی بھی ان سے محبت ہے، ان کی منافقت کے باوجود. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لین دین نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کی سپورٹر ہوں، کیونکہ مجھے یہ کوئی نظر ہی نہیں آتا جس کو میں سپورٹ کروں. لیکن آپ سے برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ ابھی بھی ان سے پیار کرتے ہیں نا. تو آپ ایک منافق سے، جس کا منافق ہونا قرآن کی آیتوں کے سٹینڈرڈ پر 100% کلیئر ہے. میں آپ کی ووٹنگ کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے محکمہ محتسب کی بات نہیں کر رہی، میں تو قرآن کی بات کر رہی ہوں. آیتیں پڑھیں نا قرآن کی. کیا یہ کریکٹر آپ کو ان سب کا نظر نہیں آتا دن رات؟ پھر بھی آپ کو ان کی بات پر تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آپ کو ان سے محبت ہے؟ محبت صرف ایک مقصد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کا ذائقہ صرف وہ بندہ پائے گا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دوست بنائے، اللہ کے لیے دشمن بنائے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے محروم کرے. تو جو قرآن کے کرائٹیریا پر منافقوں کی لسٹ میں پورا اتر رہا ہے، ننگا ہوا نظر آ رہا ہے، میں تو اس کے حق میں کوئی بات نہیں کہوں گی، چاہے مجھ پر کچھ بھی گزر جائے. تو پھر ایمان کا جائزہ لیں. آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت کیوں نہیں آتی؟ ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں؟ کس بنیاد پر محبت کرتے ہیں آپ ان سے؟ محبت صرف ایک بنیاد پر ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایمان کا ذائقہ صرف وہ پائیں گے اللہ کے لیے محبت کریں. اللہ، مجھے ان سے ذاتی حیثیت میں کوئی نفرت نہیں، میری نفرت صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روک رکھا. تو جب ہمارے ایمان کے لیول اتنے گرے ہوئے ہوں گے کہ ہم سب سے آخری لیول سے بھی نیچے آئے ہوئے ہیں، ہمارا دل بھی برا نہیں مان رہا، تو پھر ایسی صورت میں ہماری مدد کیسے آئے گی؟ لہٰذا ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جب بھی کہیں بھی کبھی بھی آپ کھڑے ہوں، آپ حق کے ساتھ کھڑے، ناموں کو چھوڑ دیں، افراد کو چھوڑ دیں، حق کے ساتھ کھڑے.
اور اگر آپ کے سامنے اس طرح کی سچویشن ہو کہ سبھی کے کردار میں خرابی ہو تو جو سب سے کم خراب ہے پھر اس کے ساتھ کھڑے. کہیں سے تو آپ کو حق کو سپورٹ کرنا پڑے گا نا, کوئی لیول تو بنائے اپنا, تو حق کا ساتھ دیں. اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا اکیلے کھڑے ہو جائیں, کسی کو بنا ساتھ دیں, اکیلے کھڑے ہو جائیں, حق پر کھڑے ہو جائیں. کوئی صحیح نہیں ہے میں اکیلا کھڑا ہوں, حضرت حسین نہیں کھڑے ہوئے تھے, اکیلے کھڑے ہو جائیں. آپ آج اکیلے کھڑے ہوں گے, کل 2 ہوں گے, پرسوں 3 ہوں گے, 4 ہوں گے, کہیں سے تو پھر کام شروع ہوگا. لیکن ناحق کو سپورٹ نہ کریں. آپ کے دل میں ناحق کی محبت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا غصہ, آپ کی محبت صرف اللہ, تبھی ایمان کی لذت محسوس. چاہیں تو اللہ کے لیے, نفرت کریں تو اللہ کے لیے, دوستی کریں تو اللہ کے لیے, دشمنی کریں تو اللہ کے لیے, دیں تو اللہ کے لیے, محروم کریں تو اللہ کے لیے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو حالانکہ اسے دھوکہ دے نہیں سکتے. فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, ان کا حال یہ ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ, اور دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا بہت. مُذَبْذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ, یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تذبذب میں مبتلا ہے, نہ ان کے ساتھی ہیں نہ ان کے ساتھی ہیں. یہ عہد نبوی کے تو منافق نمازی تھے. آپ کے تو لیڈروں کو نماز پڑھنی نہیں آتی. کسی کی بھی بات لے لے, میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہی, all of them. کس بنا پر آپ ان کو لیڈر چنیں گے؟ ان میں لیڈر ہونے والی کوئی ایک خصوصیت ہے, کم از کم نمازی تو ہو. مومن کا پہلا یہی اعلان ہے نا. تو آپ دیکھیں عہد نبی میں تو منافق نمازی تھے, مجبوراً تھے مگر تھے. تو محبت اور نفرت بڑی سوچ کر کرنی چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اب ذرا مجھے بتائیں کیڑا کیا نواز شریف کے نال کھڑونا چاہتا ہے قیامت کے دن؟ نہیں, میں آپ سے ایک سیریس کوسچن کر رہی ہوں. مریم نواز کے ساتھ, زرداری کے ساتھ, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کون کون کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ عمران خان کا بھی نام لے, کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جی کرے, میں نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا, مجھے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا. یہ آپ لوگوں کو ذاتی طور پر لگتا ہے, ہمیں کسی سے بھی آپ لوگوں کے سامنے غلط پکچر ہمیشہ رہے گی کہ شاید میں عمران خان کی سپورٹر ہوں. میں کسی کی سپورٹر نہیں ہوں جی. میرا آپ کے ساتھ سیدھا پوائنٹ یہ ہے, عمران خان کی حکومت 2 سال رہی ہے, ان لوگوں نے ساری زندگی میں بڈھی ہو گئی ہوں. جب میں اتنی سی تھی تو نواز شریف کی پہلی حکومت تھی. تو بات یہ نہیں جی, 1 منٹ, سیاست کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملک کو بگاڑا انہوں نے ہے جو پچھلے 40 سالوں سے, میری عمر اس وقت 43 سال ہے, پچھلے 35 سال سے لوگ حکومت میں ہیں. تو آپ ان لوگوں کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. جس نے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ ہینڈ ریز کرے, کسی سیاستدان کے ساتھ چلے بڑھا لے اپنا آپ زاویہ. نہیں, ہمیں تو کوئی بھی تو پھر نہیں کھڑا ہونا, تو پھر آپ کی اتنی محبت کیوں ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. جب تک آپ اپنی سیاسی روش نہیں بدلیں گے آپ دین کو قائم نہیں کر سکتے. یہ جو ابھی بہن نے پیچھے سے کہا نا سیاست پہ بات بند کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر سب سے پہلے سیاست کی تھی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے یہی معاملہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگلا حکمران کون ہوگا. جب تک آپ اسلامی حکومتیں قائم نہیں کریں گے آپ اسلام کہاں نافذ کریں گے, کس پر نافذ کریں گے؟ آپ پاکستان میں تو کر نہیں پا رہے جو اسلامی جمہوریہ ہے. آپ اس وقت سعودیہ میں نہیں کر پا رہے اسلام نافذ. تو جب تک حکومت ہاتھ میں نہیں لیں گے کیسے کام ہوگا؟ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی روش بدلے بغیر دین کو کامران کر سکتے ہیں تو بھائی یہ خیال ہے, یہ خواب ہے, یہ پورا نہیں ہوگا. میڈم 40 سال تک تو پاکستان پر آمروں نے حکومت کی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپا, لیکن بات یہ ہے کہ عامر بھی تو آپ کے ماں بہن سے ہی تھے اور عامروں کی حکومت پر بھی تو سب خاموش رہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو چینج ہونا ہوتا. سبھی مددگار تھے, ہر جو بھی آیا ہے نا وہ سب مددگار تھے, ان کے کندھوں پہ آیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سب ملی بھگت تھی. اس ساری ملی بھگت کو توڑے گا کون؟ عوام توڑے. پہلے تعریفہ اتنی کر کے تو پھر وہ جو ناکام آئے اس کا نام بیڑا گرک کر دو. اور یہ اپنے مفاد کے لیے ہر کوئی جو ہے نا جتنا بھی ہے نا پاکستان. ایک بات میری یاد رکھیے گا,
हुकूमत को लाना और बदलना ये हमेशा आवाम के हाथ में होता है। नहीं वहाँ सिर्फ आवाम उठती है और आवाम चेंज करती है, बिल्कुल भी नहीं। आवाम ही हमेशा हर जगह काम करती है, मगर उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। टी टेबलों पर बैठकर चेंजेस नहीं आते। हमारे फैसले दूसरे इसलिए लेते हैं कि हम तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है ना। ईरान ने अपने हालात बदले, तुर्की ने अपने हालात बदले ना, हम क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम कुछ भी करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे और कर जाएं, तो वो नहीं होगा। जो करना होगा वो हमें करना होगा, और हर बंदे को अपनी अपनी जगह जवाब देना होगा, हर बंदे को देना होगा, मुझे भी, आपको, सबको देना होगा, क्योंकि इस्लाम के निजाम की कयाम की जिम्मेदारी हर मुसलमान की, मेरी, आपकी, सबकी। तो लिहाजा कयामत के दिन ये सवाल हम सबसे होगा कि मेरे दीन के नफाज के लिए तुमने क्या किया। तो जो कर सकते हैं वो तो करें। यही हाल ईरान में था। खमीनी के जरिए उन्होंने हुकूमत नहीं हटाई, बादशाही हुकूमत की कितनी मजबूत हुकूमत थी, उन्होंने हटाई कि नहीं हटाई। आप देखिए तुर्कों ने अपनी हुकूमत को जगह दिलाई ना फौज के सामने, और वो और मजबूत होते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो बात यह है कि कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए फिलहाल हम तैयार नहीं। आवाम भी तो बहुत शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो गए। जी वही मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि अपने मकसद के लिए जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ये चीजें आसान नहीं है, मैंने कब कहा आसान है, लेकिन अगर आसान होती तो मुसलमानों को दी ही क्यों जाती? ऐसे ही तो हम उम्मत वुस्ता नहीं बने। तो ये याद रखें कि जब तक सियासत दुरुस्त नहीं होगी निजाम इलाही कायम नहीं हो सकता, और के भी हम खामोश रहे, निजाम इलाही के कयाम के लिए हम लोगों को चेंज होना होगा। लिहाजा बात यह है, और ये हकीकत है, मैं समझती भी हूँ कि जैसे ही सियासत पर बात हो सब भाग जाते हैं, लेकिन इस तरह करने से मामला हल नहीं होगा। हमें हुकूमत बदले बगैर ना माली इस्तेहकाम मिलेगा, ना दीनी इस्तेहकाम मिलेगा, ना माली आज़ादी मिलेगी, ना दीनी आज़ादी मिलेगी। तो इस पर भी सोचा करें। अल्लाह हमारे लिए आसानी का मामला पैदा फरमाए। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बेबस है, तो कम से कम रोज 2 रकत नफले हाजत पढ़ के अल्लाह से खैर की दुआ ही कर ले। वो तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह कोई खैर का हाकिम उठा दे, ये दुआ करें अल्लाह कोई नेक बंदा हमारे दरमियान उठा दे, और जो सही है उसे ले आ। अल्लाह कोई नया बंदा उठा दे कि अल्लाह के बंदे खत्म हो गए दुनिया में। गलत है इनको क्या अल्लाह का बंदे नहीं दुनिया में रहे? करते हैं अल्लाह के बंदे हैं ना दुनिया में, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें एक नेक हुक्मरान दे दे। अल्लाह किसी को भी उठा दे, वो आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो, कोई आम लड़का हो, कोई आम बंदा हो, और जब अल्लाह सपोर्ट करने पर आते हैं तो अल्लाह तो फिर जिसे जो चाहे बना दे। क्या जिस वक्त बनी इसराइल का बदतरीन टाइम था, अल्लाह ने तालूत अलैहिस्सलाम को उनका हाकिम नहीं बनाया? तालूत अलैहिस्सलाम कोई नामवर आदमी थे? तालूत अलैहिस्सलाम किसी सरदार के बेटे थे? नहीं थे ना। आपने पढ़ा है ना, वो कहने लगे लो ये गडरिया रह गया, हम इतने सरदार, ये हम पर हाकिम बनेगा। फिर अल्लाह ने बनवाया ना उनको हाकिम, और फिर कैसी हुकूमत का नाम कायम कराई जो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबियों के जेरे असर चलती रही। तो क्या हमारे लिए कोई तालूत नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अल्लाह से दुआ तो मांगे, कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो मांगे। सबसे पहले ये मान लिया, हमारे यहाँ ये सोच डिवेलप की गई है ओवर द जनरेशंस कि दीन अलग है सियासत अलग है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सियासत होल्ड किए बगैर आप दीन कायम नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर सियासत की इस्लाह के लिए कदम उठाए। कुछ नहीं कर सकते तो फिर दुआ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकाल दे। ठीक है। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तुम कोई रास्ता तलाश नहीं कर सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, तुम ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानुम मुबीना, तुम क्या चाहते हो? तुम काफिरों को दोस्त बनाकर अल्लाह को अपने खिलाफ एक दलील फराहम कर दो कि अल्लाह तुम्हें सजा दे सके। माज़अल्लाह इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो काफिरों को दोस्त बनाएगा वो मुनाफिक है, और मुनाफिक जो है वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। वलन तजिदा लहुम नसीरा, और आप उनमें से किसी के लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे, यानी कयामत के दिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। भाई जो मुनाफिक है, जो मुनाफिक है, फिर चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, जिस चीज की मुनाफिकत साबित होगी ना भाई, उसके लिए कोई मददगार नहीं मिलेगा। कैसे पता चले कि कौन जो है अपने आप उनके हालात देखें, आपके सामने सबकी तारीफ पड़ी है, सारों के सारा माजी सारी जिंदगी आपके सामने है, लिहाजा आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। जो नया आएगा उसको जानने में वक्त लगेगा, इन लोगों की तो उम्रें गुजर गई हैं, इनके तो नस्लों के मामला सामने पड़े हैं।
بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا، اور وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح احوال کر لی. واعتصموا باللہ، تھام لیا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ. واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ مومنوں کے ساتھ. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی منافق تھا، اس نے توبہ کر کے اپنے کو درست کر لیا اور اپنے حال کی اصلاح کر لی، تو یہ مومنوں کے ساتھی ہیں. فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو. وآمنتم، اگر ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اللہ علم والا ہے. ایک تو اللہ جانتا ہے تم کیا نیکی کر رہے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے. اللہ کیوں تمہاری نیکیاں ضائع کرے گا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات اعلانیہ کہی جائے سوائے اس کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. یعنی کہ برائیوں کو، کرائمز کو پیش نہیں کیا جانا چاہیے جیسے کرائم پیٹرول ٹائپ کی چیزیں بنتی ہیں، کیونکہ لوگوں میں پھر برائی کا رجحان ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ عدالت کے اندر مقدمہ پیش کیا جائے گا تو وہ بات ڈسکس ہوگی. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سنتا اور جانتا ہے. ان تبدو خیرًا، اگر تم ظاہر کرو نیکی، اور تخفوہ، یا اسے چھپا لو. او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو کسی برائی سے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو برائیوں کو درگزر کر دو اور چھپا دو. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کا. ویریدون، وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ فرق کر دیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان. ویقولون، وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے. ویریدون، وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اپنے لیے کوئی درمیانی رستہ نکال لیں. اولئک هم الکافرون حقا، وہ حقیقی کافر ہیں. یعنی ایک نبی کا انکار کرنے والا سارے نبیوں کا کافر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر پورے عطا کرے گا عن قریب. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ مہربان ہے. یسألک اہل الکتابی، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب. ان تنزل علیہم، کیا آپ اتار لائیں ان کے لیے کتابا من السماء، آسمان سے ایک کتاب. فقط سالو، بس سوال کیا تھا انہوں نے موسیٰ سے اکبر من ذالکہ، اس سے بھی بڑا سوال. یہود کا گروہ آیا تو کہنے لگا ہماری لکھی ہوئی کتاب لے آئے. ہاں، جس طرح توریت لکھی ہوئی اکٹھی آئی تھی. تو اللہ پاک نے کہا یہ تو چھوٹی بات ہے، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہی تھی. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہا تھا اللہ کو کھلا دکھا دو ہمیں. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، ان کے ظلم پر انہیں بجلی نے آن پکڑا. بقرہ میں پڑھا نا آپ نے واقعہ، جب وہ کوہ طور پر 70 عالم گئے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد، اور پھر انہوں نے بچڑے کو بنایا اس کے بعد اپنا خدا. ما جاءتهم البینات، جبکہ روشن دلیلیں آ چکی تھیں ان کے پاس. فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو ان پر واضح غلبہ دے رکھا تھا. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقکم، ہم نے ان پر کوہ طور اٹھایا پختہ عہد لینے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور کہا ہم نے ان سے کہ تم زیادتی نہ کرنا سبت کے معاملے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیے تھے ان سب باتوں پر. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، مگر انہوں نے توڑ دیے اپنے عہد. وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے بھی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں سے انہوں نے روا رکھا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بلا سبب. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا ہے قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل محفوظ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے جرائم گنوا دیں نا، اللہ پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے، اب اللہ ویسے گنوا دے کہ یہود کی تو یہ عادتیں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر ثبت کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ذرا برابر، تھوڑا بہت. وبکفرہم وقولہم، سبب یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے علی مریم بہتانا عظیما، جو وہ مریم پر بہتان عظیم باندھتے ہیں. معاذ اللہ، وہ کہتے تھے نا کہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہے وہ گناہ کی پیداوار ہے، معاذ اللہ. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے ایسا کہنے سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے قتل کر ڈالا ہم نے. وما قتلوہ، نہیں انہوں نے اسے قتل کیا. وما صلبوہ، نہیں انہوں نے اسے صلیب چڑھایا. ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے اس معاملے کو ان پر مشکوک کر دیا. جس دن صلیب چڑھایا جانا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس دن اللہ پاک نے اٹھا لیا آسمان پر. اب ان کے سامنے یہ بڑا مسئلہ بنا گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم لوگوں کو بتائیں کہ عیسیٰ غائب ہو گئے. تو پھر مسلمان جو تھے اس وقت
وہ کہیں گے کہ دیکھا اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا ایک بندہ نہیں سنبھال پائی، یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ تو پھر انہوں نے کسی کو بھی پکڑا اور سولی چڑھا دیا. سولی چڑھانے کا واقعہ پڑھے نا، سولی چڑھانا مطلب پھانسی چڑھانا نہیں ہے، سولی چڑھانا مطلب سلیب چڑھانا ہے. کروسیفائی کیا، کروسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے پہلے نا اس کو کوڑے مارے، اتنے کوڑے مارے کہ اس کی اسکن اکھڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، اور پھر اس کو چڑھا دیا کراس پر، یعنی کہ ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک کر چھوڑ دیا. اب کون پہچانے کہ وہ عیسیٰ تھے یا نہیں تھے؟ سمجھ گئے میری یہ بات؟ تو لہٰذا یہ بات ہمیشہ کے لیے جو ہے مشکوک کر دی انہوں نے. میں اکثر اس کی مثال دیتی ہوں، جیسے القاعدہ کا اسامہ بن لادن مارا نا انہوں نے، ہے نا، آپ دیکھیں کہ صدام کی کیسی انہوں نے اشتہار لگایا، وہ کرنل قذافی کو مارا تو کیسے اشتہار لگائے اس بیچارے کی ہاں جی لاش ہاں کے. جی ہاں جی. تو جب اسامہ کو مارا ہے تو سمندر میں پھینک دیا. کوئی اسامہ ہوتا تو مار دینا، پتہ نہیں بیچارے کو کب کے مار چکے. پہ فوت ہو گیا تھا، وہ جہاد کرتا ہوا افغانستان میں، وہ تھا ہی نہیں. میں وہی عرض کر رہی ہوں، پتہ نہیں بیچارہ اسامہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے یا ان ظالموں نے ان کو مار کر ان کا نام استعمال کیا، کیا کیا پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ سچ قیامت کے دن سامنے آیا. لیکن اتنی ان کی مہربانی کہ اسامہ کو پکڑ کے مارا اور سمندر میں پھینک دیا. وجہ دکھاتے نا ذرا دنیا کو، مگر کہاں سے دکھاتے؟ بس یہی کھیل اس وقت کھیلا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اب اپنا نام بچانے کے لیے انہوں نے کسی کو کوڑے مار کر اس کی اسکن خراب کر کے اس کو بگاڑ کر اس بیچارے کو چڑھا دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سزا دی. حالانکہ دیکھیے الٹ کام کر رہے ہیں، ایک بندے کو مطلب آپ بچ رہے چیز سے، اللہ بچا رہا ہے، ابھی تک نہیں ہم نے مار دیا، ہم نے مار دیا. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے نا، وہ اللہ کے مد مقابل آئے کھڑے. وہ آخر تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اگر آپ یہ مان جائیں کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے تو ہم آپ کو نبی مان لیں. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے. تو اگر عیسیٰ کا غائب ہونا، کیونکہ حضرت عیسیٰ بتا چکے تھے آخر میں جب ان کے یعنی کہ ان کو جس دن کروسیفائی کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے ان کے صحابہ کو ان سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی، ساتھیوں کو، تو وہ آئے کھانا وغیرہ لے کر. تو حضرت عیسیٰ نے اس کو آخری کھانا کہا جاتا ہے، اس کی یاد میں یہ یعنی کہ ایک کھانا رکھتے بھی ہیں اپنی عید سے پہلے. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تم غم نہ کرو، اللہ مجھے بچا لیں گے، مجھے اٹھا لیا جائے گا. تو اس بات کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اناؤنس کر چکے تھے. دیکھیں یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ہاں جی، ان کی یہ بات جو ہے سب کو بتا دی تھی صحابہ نے ان کے. تو مسلمانوں میں یہ بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اب اگر یہ بتا دیتے تو پھر تو حق ثابت ہو جاتا نا. پھر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ گڑا. یہ جو انہوں نے ہاتھ پہ لگایا ہوتا ہے ایک آدمی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی میرا بیٹا آپ ان کے گردے میں لگا. یہی لگا ہوتا ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ یورپین تھے بھی نہیں. ہاں، وہ تو یورپین بندے کی بنائے بت ہے نا، خیالی بنایا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی تصویر تھی ان کے پاس؟ ہے نا، وہ تو بنی اسرائیلی ہے. مریم کے بھی وہ بنائی ہوتی ہیں جو بھی. ہاں جی، حضرت مریم کی بھی تصویر بنائی ہوئی ہے، بت بھی بناتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ان کے خیالی ہیں. حضرت عیسیٰ صلیب نہیں چڑھائے گے. عیسیٰ علیہ السلام تو بھی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم موجود نہیں ہے، یہ گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ، بے شک یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب اور حکمت والا رب ہے. وان من اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتاؤ اس دن تمہارا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان اتارے جائیں گے اور تمہاری امت کا ایک بندہ اس دن نماز کی امامت کرائے گا. ہے نا، تو وہ دن آنا ہے جی، وہ دن ایسے ہی آنا ہے جیسے آج میں اور آپ بیٹھے ہیں. اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہماری اولادوں میں سے وہ افراد موجود ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر دین کی نصرت کریں گے. تو مایوسی کی بات نہیں ہے، بس حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں شاید اس کا انجام دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ جو ایک جد و جہد حق اور باطل کی اس وقت ہے، ہمیں شاید اس کا انجام دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا، بنیاد تو ہمیں رکھیں گے نا. نسلوں کی محنت ہوتی ہے جب جا کر پھل آتا ہے. وہ ایک کہانی ہے نا کہ وہ ایک دادا جو ہے وہ آم کی گٹھلی بو رہے تھے، تو پوتے نے کہا کہ دادا جی یہ کتنے عرصے میں بڑا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بیٹی اتنے اور اتنے سال لگیں گے پھل دینے میں. تو وہ کہنے لگا کہ دادا جی آپ تو بڈھے، آپ تو مر جائیں گے. پھر تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم کھانا، تمہارے بچے کھائیں گے. تو یہ وہی گٹھلی بونی ہے، ہم نے گٹھلی بونی ہے. ہمیں اس شجر سایہ دار کا سایہ نصیب ہو لگتا نہیں ہے، باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو دنیا کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حقائق ہیں زمانے کے، ان کے تحت فی الحال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت میں
ہم لوگوں کو اور ہماری اولادوں کو بھی اس شجر سایہ دار کا سایہ نصیب ہو، یہ ممکن نظر نہیں آتا. مگر کیا ہوا، ہمارے بچوں کے بچے اس سائے میں بیٹھیں گے اس وقت جب اس شجر سایہ دار کی آبیاری کے لیے عیسیٰ اتریں گے زمین پر. تو پھر اس کے لیے کام تو ہمیں ابھی سے کرنا ہوگا. دیکھیں نا، ہم اپنے بچے کو اگر جج بنانا چاہتے ہیں، اب تو خیر اس کو بھی شرم آتی ہے، لیکن اگر جج بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچے کو جج بنانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ امتحان مقابلے کا CSP آفیسر بنانا چاہتے ہیں، تو کب سے تیاری کرتے ہیں؟ تب سے آپ ساری پلاننگ کرتے ہیں، امتحانوں کی فیسیں جوڑتے ہیں، پھر جا کر وہ سب کچھ نصیب ہوتا. تو اسی طرح ہمیں ابھی سے کام کرنا. تو بس حق کے ساتھی بن جائیے. معاملہ اس وقت بہت مشکل ہے، میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے، لیکن بس حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اگر آپ کو جس گروہ میں دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، کوئی حق پر نظر نہیں آتا، آپ پہلے بن جائیں. ہے نا، وہ ایک فریز ہے کہ اگر آپ کو، عربی فریز ہے، میں آپ کو اردو سنا رہی ہوں، کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی اچھا بندہ نہیں ملتا، تم پہلے بن جاؤ. If you don't find a good person in the world, be a good one. تسی پہلے بن جاؤ. کوئی حق پر نظر نہیں آتا، آپ کھڑے ہو کر آواز بلند کریں، کوئی تو آئے گا نا. پہلا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نہ آئے؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ میں کیسے کہوں سب کو اللہ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ماننے گا، تو پھر تو کام ہو چکے ہوتے دنیا. تو لہٰذا ابھی تو ایک جماعت موجود ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کون شروع کرے گا. پہلا بس شروع کرے. پہلا قطرہ، بالکل یاد ہے پہلا قطرہ کہانی. بس پہلا قطرہ بچ جائے، اس نے خاک پہ مل جانا ہے. جو پہلا گروہ ہوگا اس نے خاک پہ مل جانا ہے، لیکن اس نمی سے ایک نئی نسل کھڑی ہوگی جو بہت ہی بارآور ہو. تو ہم وہ پہلے قطرے ہیں، ہمارا مقدر خاک میں مل جانا. لیکن اپنی نمی تو زمین کو دے کر جائے نا، تاکہ پھر اس خون سے ایک نئی نسل کھڑی. وہ فیض کہتے ہیں یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو، لیکن جہاد کی وہ روح پھینک کر جائے، پھر کچھ نہیں ہوگا. ہے نا، پھر مجھے ہنسی آ جاتی ہے. وہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹے مارو گے. ایک ہی ابھی تک بیچارہ نہیں مارا. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر چیز کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جی روح جہاد پھونک جائیں، روح عمل پھونک جائیں، اس بے عملی سے جگا دے امت کو، اس بے عملی سے جگا دے، باقی سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ ہمارے مابین واپس آئیں گے، اور یہ شرف ہماری نسلوں کو ملے گا، اور یہ وقت قریب ہے، اور مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ. تھوڑے عرصے کا اندھیرا ہے، گھبرائیں. اندھیرے کا گہرا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ صبح کے قریب ہونے کی نا. آخر رات میں اندھیرا زیادہ گہرا ہوتا ہے، تو ہم بھی آخر رات کے وقت سے گزر رہے ہیں، صبح قریب. لیکن ظاہری بات ہے تاریکی زیادہ ہے، تو یہ تھوڑا وقت بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں اس میں استقامت دے. وقال اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ اس کے اپنے مرنے سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا، عیسیٰ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے نا، تو عیسائی انہیں ویسے ہی پہچان جائیں گے. ہم تو ویسے ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارے تو ایمان کا سوال ہی نہیں ہے، ہم تو انتظار میں ہیں عیسیٰ کے علیہ السلام. تو پھر عیسائی جو ہیں وہ جیسے ہی دیکھیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، خود بخود پہچان جائیں گے، جیسے ہم عیسیٰ کو پہچان جائیں گے علیہ السلام، وہ بھی پہچان جائیں گے، اور سب ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. ایمان کس پر لائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. مسلمان ہو جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو ایکسپٹ کر لیں گے. یہود بھی پہچان جائیں گے، مگر ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا ایک ہی شرط رکھی جائے گی، یا ایمان لے آؤ یا آج مر جاؤ. یہودی مرنا قبول کریں گے، عیسیٰ پر ایمان لانا قبول نہیں کریں گے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ ان کو بچا رہا تھا. بھئی اللہ ہدایت بھی تب دے گا نا جب کوئی ہدایت چاہے گا. لہٰذا وہ مرنا قبول کریں گے عیسیٰ کے ہاتھوں علیہ السلام، وہ عیسیٰ پر ایمان لانا قبول نہیں کریں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ابھی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، مگر جب عیسیٰ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ خود ایمان، وہ سب ایمان لے آئیں گے بغیر کسی ہیلو حجت کے. خود بھی تو یہی کہیں پڑھیں گے نا کلمہ محمد رسول اللہ. کیسے پڑھیں گے؟ مطلب وہ جب آئیں گے تو وہ بھی تو یہی گواہی دیں گے نا. گواہی تو دیں گے، وہ کلمہ تھوڑی پڑھیں گے. ان کی کس طرح؟ انہوں نے آ کے مسلمان تھوڑی ہونا ہے، وہ تو ہے ہی مسلمان.
کلمہ پڑھنا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب حدیث کی بات ہو نا تو کلیئر ہونی چاہیے. نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے کلمہ؟ ان کو وہ تو جانتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی ہیں. ہاں جب عیسائیوں سے سابقہ ہوگا ڈیفینیٹلی مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ چل رہی ہوگی نا, تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتائیں گے, وہ پہچان لیں گے عیسیٰ کو, تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول, مسلمان ہو جاؤ, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں, تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. طرح سے کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے, مطلب کس طرح سے؟ ہاں میری ہے. امتی کی حیثیت سے آنے سے مراد یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ چکے ہیں تو سارے نبی بھی انہی کی پیروی میں ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کوئی اسلام قبول کریں گے یا وہ آ کر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر یہ کلمہ سنائیں گے. ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپورٹرز کو سپورٹ کرنا اور ایک مسلمان امام کی امامت میں نبی ہونے کے باوجود نماز پڑھنا ان کے امتی ہونے کی علامت ہے. یہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کھڑے ہو کر اسٹیج پر کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بے شک وہ اس گواہی پر ہیں, مگر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آنے لگا. ہاں عیسائیوں کو جب وہ, بلکہ یہ بھی میں آپ کو ویسے وضاحت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ کہیں گے, کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے کیمپ میں دیکھیں گے تو وہ خود بخود ہی مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہودی مان نہیں لے کر آئیں گے, یہودی مان نہیں لے کر نہیں لائیں گے, نہ لائیں گے. یہ ظالم ہے, انہوں نے نہیں لانا. یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ مارے جائیں گے, سارے قتل کر دیے جائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور اہل کتاب میں سے ایسا کوئی نہیں جو ان کے مرنے سے پہلے, اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے. یعنی کہ یا تو عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور یا مر جائیں گے. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام, اور اس سارے واقعے کے وہ شاہد ہوں گے, وہ موجود ہوں گے. اصل میں نا میں آپ لوگوں کی جہاں بات غلط ہو جائے فوراً ٹوک اس لیے دیتی ہوں کہ پھر غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں. ابھی کل میں کہیں گئی ہوئی تھی تو وہاں ایک بہن نے مجھے بتایا کہ وہ دورہ قرآن پر گئی جاتی ہیں, تو وہاں خاتون نے ان سے کہا کہ 1,24,000 نبی ہیں, اور وہ بڑی انسپائرڈ تھی. شی واز سیئنگ کہ میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ بات سنی ہے, 1,24,000 نبی ہیں اور 1,24,000 ہی صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہر صحابی ایک نبی کی شبیہ ہے. اللہ. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جو ہیں وہ موسیٰ جیسے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے. ابھی اوپر پڑھتے ہوئے میں یہ بات کہنے لگی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدر کے موقع پر جب آپ نے پوچھا نا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کا, تو عمر نے کہا کہ قتل کر دے, اور ابو بکر نے کہا معاف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے کہا عمر کی جو مثال ہے یہ موسیٰ عمران جیسی ہے, اور جو ابو بکر کی مثال ہے یہ ابراہیم جیسی. مزاج کی بات کی, شبیہ شبوہ ہے. حضرت ابراہیم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, موسیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, وہ عدیم المثال لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 5 لاکھ تک ہے اس زمانے میں جو آئے دور سے مسلمان ہوئے, اور حج کے موقع پر تقریباً 2 لاکھ لوگ موجود تھے. اور جو آپ کے نام سے ہم جانتے ہیں جن کو, وہ 5,000 لوگ ہیں صحابہ جن کو ہم نام سے جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی غلط بات ہے, اور وہ اس بات سے بڑی انسپائرڈ تھیں, اور وہ اس سے اتنی جذباتی تھیں کہ وہ اس بات کو یعنی کہ سننے کو بھی تیار نہیں تھی کہ یہ بات درست نہیں. اب یہ اس طرح نا باتیں ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں, اسی لیے جہاں کوئی ذرا سی بھی آپ کو مسکنسیپشن ہوتی ہے نا تو میں آپ لوگوں کو روک دیتی ہوں, کیونکہ اسی طرح چیزیں جو ہے نا, اسی طرح علی خدا بنے معاذ اللہ, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ بنے, اسی طرح عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے, تو ہم تو ان پہلی مصیبتوں کو سمیٹ رہے ہیں. تو نہیں یہ کھولو, اس لیے میں آپ لوگوں کو روک دیتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات دل پر بات گراں بھی گزرتی ہے, لیکن میں اس لیے فوراً روک دیتی ہوں کہ کوئی غلط بات ہم سے نہ نکلے. آمین. قیامت کے نزدیک بدترین لوگ ہوں گے, تو وہ پھر کون سا زمانہ, یہ زمانہ یہ ہمارے بعد کوئی جو ہے, کب کس نے یہ میں کہا؟ نے پڑھا تھا قیامت کے نزدیک بدترین لوگ ہوں گے. آگے پیچھے بھی بتائے نا, یعنی کہ حدیث کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا. حدیث نہیں ایسے ہی لکھا ہوا تھا کسی نے, ایسے ہی تو پھر بڑا کچھ لکھتے ہیں. قیامت کے نزدیک بدترین بہترین لوگ بھی ہوں گے. وہ پوری بات آپ نے لکھ کی نا, کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن؟
میں نے وہ پڑھا کہہ رہی ہیں کہ اتنی ہی بات لکھی ہوئی تھی. دیکھیں قیامت کے قریب بہترین لوگ بھی ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام, ہاں جی حضرت امام مہدی, اور وہ سارے لوگ جو عیسیٰ اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ عیسیٰ اور امام مہدی کے ہم رکاب ہو کر لڑیں گے, ان مجاہدوں جیسے مجاہد کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے, ان شہیدوں جیسے شہید کسی نے نہیں دیکھے, لہٰذا بہترین بھی ہوں گے جی. ہاں بالکل اینڈ آف ٹائم کے وقت جو لوگ ہیں وہ بدترین ہیں, یعنی کہ جب مسلمان سارے مر جائیں گے اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا, جن لوگوں پر سورج مغرب سے طلوع ہوگا ڈیفینیٹلی وہ بدترین لوگ ہیں, لیکن وہ صرف پھر وہ ایک خاص کروں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, بے فکر ہے ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے, یہ طے شدہ ہے, کیونکہ ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ہمارے پیارے عیسیٰ حائل ہیں. جب تک ہمارے پیارے عیسیٰ نہیں آ جاتے تب تک ہمیں خطرہ, یہ خطرہ لاحق نہیں ہے. تو لہٰذا ابھی ہم سیف سائڈ پر ہیں. ہماری سیف سائڈ ختم اس دن ہوگی جس دن عیسیٰ آ جائیں گے, پھر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. تو اللہ نے کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کے تحت لگتا تو یہی ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کا ساتھ نصیب نہیں ہو, ان کے بچوں کو یا آگے ان کے بچوں کو ہو. باقی علم اللہ کے پاس ہے, وہی جانتا ہے کس کو نصیب ہو. جس بھی نسل کو نصیب ہو, ہمیں یا ہماری جس نسل کو, وہ حق پرستوں میں ہو, وہ حضرت عیسیٰ کی کیمپ میں کھڑا ہو بس. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام مہدی آ جائیں, جب عیسیٰ آ جائیں تو ان کی مدد کو پہنچو, اگرچہ تمہیں کولوں کے بل گھسیٹ کر جانا پڑے, چل نہیں سکتے معذور ہو نا, گھسیٹ گھسٹ کر جانا پڑے تب بھی جاؤ. تو بس پھر ایسے ہو. جی آپ نے کیا کہا؟ اس سے پہلے بڑھ چکے ہو. جی جی بالکل. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, چونکہ بہت گنہگار تھے وہ لوگ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں, ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی. وَحِلَّتْ لَهُمْ, جو پہلے حلال کی گئی تھی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کیوں الحمد للہ کا شکر. اسی لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ریمائنڈرز, کیونکہ ہمارا مادہ کیا ہے؟ نسیان. ہم بھول جاتے ہیں, اتنی اہم باتیں بھول جاتے ہیں. وَآتَدْنَا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون, اور بے شک وہ جو راسخ ہیں ان میں سے علم میں, اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک, اس پر جو ان پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے, والمقیمین الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, والموتون الزکاۃ, اور وہ زکات دیتے ہیں, والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, انہیں ہم ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, اور بے شک ہم نے وحی کی آپ پر اسی طرح جس طرح ہم نے وحی کی اس سے پہلے نوح پر اور نوح کے بعد والے نبیوں پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, اور وحی کی ہم نے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کے بچوں پر. وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہارون وسلیمان, اور عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان پر. وَآتَیْنَا داؤد زبورا, داؤد کو بھی ہم نے زبور عطا کی. وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ, اور کئی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا اس سے پہلے. وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور کئی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر ہی نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, یہ سب رسول ہیں خوشخبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے آئے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی حجت نہ رہے, ان کے لوگ یہ نہ کہ سانتے پتہ ہی کوئی نہیں سی اللہ جی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ غالب حکمت والا رب ہے. لیکن اللہ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کچھ اتارا اپنے علم سے اتارا, یعنی کہ قرآن اللہ کا علم ہے. والملائکۃ یشہدون, فرشتے اس کے گواہ ہیں. وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ کی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ جو کافر ہیں, وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے سے انہوں نے روکا ہے لوگوں کو. قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک وہ جو کافر ہے, ظالم ہے. لم یکن اللہ لیغفر لهم, اللہ انہیں بخشے گا نہیں. ولا لیہدیہم طریقا, اللہ انہیں کسی رستے کی ہدایت نہیں بخشے گا. الا طریقہ جہنم, سوائے جہنم کے راستے کے. خالدین فیہا ابدا, وہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءکم الرسول بالحق مِن ربکم, آ گیا تمہارے پاس
रसूल अल्लाह का हक लेकर तुम्हारे रब की जानिब से, फामिनु खैरल लकुम, ईमान ले आओ तुम्हारे हक में अच्छा होगा, व इन तकफुरु, अगर तुमने कुफर किया, फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो आसमानों जमीन में जो है अल्लाह का है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला रब है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में हद से मत बढ़ा करो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक, लोगों से हक के सिवा कुछ मत कहो अल्लाह के बारे में। इसीलिए मैं आपको टोक देती हूँ, जब भी कोई बात हो ना, अल्लाह ने कहा ईमान वालों फर्ज है कि अल्लाह के बारे में सिवाय हक के कुछ ना कहो, किसी बात का नहीं पता तो चुप हो जाओ। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतहु, बेशक ईसा बिन मरियम जो मसीह है वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह का एक कलीमा है, अलकाहा इला मरियमा, जिसे अल्लाह ने मरियम पर उतारा, व रूह मिन्हु, वो अल्लाह की भेजी हुई एक रूह है, फामिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर, वला तकुलू सलासतुन, मत कहा करो खुदा तीन है, इंतहु खैरल लकुम, बाज आ जाओ अगर ये तुम्हारे हक में अच्छा है, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, बेशक अल्लाह इलाहा वाहिद है, सुबहानहु, वो पाक है, अन यकूना लहू वलद, इस बात से कि उसकी औलाद हो, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों जमीन में जो है अल्लाह का है, वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह कारसाजी के लिए काफी है, ला यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह, मसीह को इस बात में कोई शर्म नहीं आती कि वो अल्लाह का बंदा हो, वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, ना ही फरिश्तों को इस बात पर कोई शर्म आती है, वो फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब है, वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, वो बंदा जिसे अल्लाह की बंदगी में इबादत में शर्म महसूस होती है, वह यस्तकबिर, वो खुद को बड़ा बड़ा समझता है, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीया, इन सबको हम इकट्ठा करके लाएंगे अपने पास, फअम्मल लज़ीना आमनू, रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं, वअमिलुस स्वालिहाति, और नेकोकार है, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, उस दिन हम उन्हें पूरा बदला देंगे उनका, वयज़ीदुहुम मिन फज़लिही, और अपने फजल से उस अजर का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से इजाफी देंगे, वअम्मल लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू, रहे वो लोग जो जिन्हें बड़ी शर्म आती है बंदगी से और जो बड़े मुतकब्बिर है, युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, उन्हें अज़ाब अलीम मिलेगा, वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, वो नहीं पाएंगे अपने लिए अल्लाह के सिवा हिमायती और मददगार। या अय्युहन्नास, ए इंसानों, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी तुम्हारे पास, व अंज़लना अलैकुम नूरुम मुबीना, हमने तुम्हारे ऊपर रोशन नूर उतारा, फअम्मल लज़ीना आमनू, तो जो ईमान वाले हैं वो ईमान लाए बिल्लाही, अल्लाह पर, वातसमू बिही, और उन्होंने अल्लाह को मजबूत थाम लिया, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फज़लिन, तो अनकरीब वो तुम्हें दाखिल करेगा अपनी रहमत में और अपने फजल में, व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और वो अपने उन बंदों को सिरात मुस्तकीम का रास्ता जरूर दिखाएगा। यस्तफ्तूनक, वो सवाल करते हैं आपसे, फतवा मांगते हैं आपसे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फी कलाला, कहिए अल्लाह कलाला के बारे में इस सवाल का जवाब देगा, इनिमरुउन खलका लैसा लहू वलद, अगर कोई मर्द मर जाए उसकी औलाद ना हो, वलहु उख्तुन, एक बहन हो, फलाहा निस्फु मा तरक, तो उसकी बहन को आधा हिस्सा मिलेगा जो उसने छोड़ा, वो हुआ यरिसुहा, और वो खुद वारिस होगा उसका, इल्लम यकुल्लाहा वलदुन, अगर उसकी कोई औलाद ना हो। कलाला के बहन भाइयों का मामला जो था वो रह गया था, तो उसके बारे में सवाल हुआ, तो अल्लाह ने कहा कि अगर बहन मरे और उसकी औलाद ना हो और कोई वारिस भी, और ज़ाहिर के लाला का शोहर ही अब रह गया, तो फिर उसके शोहर का हिस्सा निकालकर बाकी जो जायदाद है आधी भाई को मिले, पूरी भाई को मिलेगी, और वो उससे हासिल करेगा। और अगर बहन एक ही हो, भाई कोई नहीं है, और भाई जो मरा वो किलाला है, तो फिर उसकी आधी जायदाद बहन को आ जाएगी, ठीक है, शोहर का बीवी का हिस्सा निकाल के। वह इनकाना तस्ना तई नहीं, अगर बहनें हो दो से ज्यादा, फलहुमा सुलुसानी मिम्मा तरक, तो 2/3 है भाई का छोड़ा हुआ, इनका 2/3 जो है बहनों में बराबर बांट दिया जाएगा। वह इनकानु एक वतन रिजालन व निसान, अगर बहुत सारे बहन भाई हैं तो फिर 1/3 तकसीम होगा, बहनों को आधा भाइयों को दुगना। फलिस ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को के लिए औरतों से दुगना हिस्सा। समझ आ गई? अगर भाई मरा और वो किलाला है तो और उसकी वारिस सिर्फ एक बहन है तो उसको आधी जायदाद दे दी जाएगी। अगर 2 बहनें हैं या 2 से ज्यादा हैं तो 1/3 उनमें बांट दी जाएगी, और अगर बहुत सारे बहन भाई हैं तो भी 1/3 ही मिलेगी, बहनों को आधा भाइयों को दुगना। ये सारी जायदाद का बहनों को आधा दूंगा या 1/3 में से बाकी जो होगा वो किधर जाएगा? मुझे समझ निकाल के स्टेट को जाएगा। जी, मुझे कल भी नहीं पता रही, जब हमने पढ़ा ना मैंने पूछा। स्टेट के जो रेवेन्यू के जराए हैं उनमें से भी एक जरिया है। किलाला जो भी आप कमाते हैं बेसिकली उसमें स्टेट का हिस्सा तो होता है ना, तो अब जाहिर बात है जो नस्ल आगे चल रही है वो आगे कारोबार चलाएगी तो स्टेट को जो टैक्स वगैरह मिलेगा चलता रहेगा। अब जब बंदा मर गया और उसका आगे वारिस भी कोई नहीं तो कारोबार भी तो बंद हो गया, अब वो स्टेट को वो हिस्सा चला जाए, रियासत वारिस होती है। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, वाज़ेह करता है अल्लाह तुम्हारे लिए
अहकामात ताकि गुमराह ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर बात को जानने वाला है। सूरतुल माइदा है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, औफु बिल उकूद, अपने अहद व पैमान पूरे करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम पर सारे मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उसके जो तुम पर पढ़े जा चुके हैं। गैर महल्ली सैदी, हाँ हालत तुम जो है शिकार नहीं कर सकते। वह अंतुम हुरुम, जबकि हालत एहराम में हो। उस जमाने में चूंकि खाने पीने का इस तरह का आसरा कोई नहीं था जिस तरह आजकल है, तो इसलिए फिर अल्लाह पाक ने ये जो है एक रखा था तरीका कि जो है जो है पाबंदी रखी थी कि हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो हालत एहराम में अल्लाह पाक ने कहा कि आपने शिकार नहीं करना। इन्ना अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो हुक्म चाहता है देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू, ना तुम हलाल करो, शाआइरल्लाही, अल्लाह की निशानियों को, वल शहरल हरामी, ना शहर हराम को, वलल हदिया, ना कुर्बानी के जानवर को, वलल कलाइदा, ना पट्टे वाले जानवरों को, वला आमीनल बैतल हरामा, और ना ही बैते हराम के लिए आने वाले जायरीन के काफिलों को। यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का फजल और रजा। सहाबा ने आगाज में ये डिस्कस किया कि हम हज के काफिले रोक ले, तो अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, हज के काफिले नहीं रोकने। वइज़ा हललतुम फस्तादू, जब तुम हलाल हो जाओ तो शिकार कर सकते हो। एहराम खोलने के बाद शिकार हो सकता है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे, अन सद्दूकुम अल मस्जिदिल हरामी अन ताददू, कि तुम उन्हें मस्जिद हराम से रोककर जुल्म करो। व तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह और बुराई के कामों में ताउन ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह करीम सख्त सजा देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और हर वो जानवर जिसे अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर भी पुकारा गया हो। वल मुनखनिकतु, वो जानवर जो दम घुटने से मर गया। वल मौकूज़तु, चोट लगने से मर गया। वल मुतरद्दियतु, बुलंदी से गिरकर मर गया। वन नतीहतु, सींग लगने से मर गया। वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़कैतुम, और वो जिसे खा गया कोई दरिंदा, मगर ये कि तुम उसे पाक कर लो। यानी कि चोट लगी, वो तड़प रहा था, आपने ज़िबा कर लिया, तो वो हलाल है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, हर वो जानवर जो आस्थानों पर ज़िबा किया जाए, दाता साहब ने चढ़ावे। वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और सारा वो खाना जो अज़लाम के तीरों पर तकसीम होता है। यानी कि लोग ना जुआ खेलते, और जुए में जो गोश्त वगैरह जीते थे, पैसे तो थे नहीं, गोश्त पर खेलते थे जुए, तो वो सारा फिर फी सबीलिल्लाह बांट देते। इसीलिए जुआ ना खेलने वाले को कहते थे ये बखील है, ये सखावत नहीं करना चाहता है। तो अल्लाह पाक ने कहा कि वो हराम है, जुए की कमाई हराम है, तो उससे सदका भी हराम है, वो नहीं कबूल होता। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब गुनाह के काम है। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दिन से मायूस हो चुके, अब खत्म नहीं कर सकते तुम्हारे दीन को। फला तख्शौहुम वख्शौनी, उससे उनसे मत डरो, मुझसे डरो। ये जी हज्जतुल विदा, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के अरफा के दिन की आयत का ये हिस्सा है। अल यौमा से, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दिन तुम पर पूरा हो गया। वातममतु अलैकुम निमती, नेमत तुम पर तमाम हो गई। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमने दिन को तुम्हारे लिए, इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दिन पसंद कर लिया। फमन तिर्रा, आज ये हिस्सा बाद में आकर बीच में फिट हुआ है, ठीक है, बाकी अहकाम मदीने में आ चुके थे। फमन तिर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, हाँ जो बंदा मजबूर हो गया भूख के हाथों, गुनाह की तरफ झुकने वाला नहीं है, उसके लिए जायज है। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ, फर्ज करें कोई बेरोजगार है, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वो दाता से लंगर ले आया, उसके बच्चों के लिए उसके लिए हलाल हो जायज है, जब तक उसके लिए खाने का सद्देबाब नहीं हो जाता। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो आपसे सवाल करते हैं कि उन पर क्या हलाल किया गया है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु, कहिए तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लकुमुल्लाह, और जो सिखाया तुमने जिन जानवरों को शिकार करना, और तुम्हारे सिखाने से वो तुम्हारे लिए शिकार करते हैं, जिस तरह कि अल्लाह ने तुम्हें ट्रेनिंग देना सिखाया है, वो हलाल है।
वकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो खाओ जो उन्होंने तुम्हारे लिए पकड़ रखा हो, वस्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, हाँ उन पर अल्लाह का नाम ले लिया करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। शिकारी कुत्ते ट्रेन किए जाते थे ना, फिर जाके शिकार पकड़ लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई होती है, वो खाते नहीं पकड़ लेते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जब तुम ऐसे जो तुम्हारे ट्रेंड कुत्ते हो वो तुम्हारा शिकार पकड़ कर लाएं तो वो शिकार तुम्हारे लिए हलाल और जायज है। अलबत्ता जब कुत्ते को छोड़ते तो बिस्मिल्लाह कह के छोड़ते हैं। शिकारी कुत्ता लाएगा तो वो जायज है, अगर कोई आम कुत्ता उठा कर ले आए तो वो नहीं, क्योंकि पता नहीं उसने सही पकड़ा नहीं पकड़ा, ठीक है, उसका नहीं लिया जाएगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज पाकीज़ा चीजें तुम पर हलाल कर दी गई। व तामुल लज़ीना, खाना हलाल है तुम पर, उतुल किताब, अहले किताब का, हिल्लुल लकुम, वो तुम पर जायज है। व तामुकुम हिल्लुल लहुम, तुम्हारा खाना उनके लिए जायज है। यानी कि अहले किताब का ज़बीहा हम पर हलाल है, हमारा ज़बीहा उन पर हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती, पाक दामन औरतें हलाल है तुम पर जो मोमिना हो। वल मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और तुम पर हलाल है अहले किताब की औरतें, मगर ये कि वो पाक दामना औरतें हों। इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उन्हें उनके अजर अता कर दो। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह में लाने के लिए, बदकारियों के लिए नहीं। वला मुत्तखिज़ी अहदान, और ना ही चोरी छुपे अफेयर चलाओगे जी। फिर उनको मुसलमान नहीं करेंगे निकाह के बाद? यहूदी या ईसाई औरत से निकाह एज यहूदी ईसाई हो सकता है, बस उसका पाक दामन होना शर्त, बद किरदार ना। वमन यकफुर बिल ईमानी, जो कुफर करेगा ईमान के साथ, फकद हबिता अमलहु, तो उसके अमल जाया हो गए। वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा उठाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस सलाती, जब नमाज के लिए खड़े हो, फग़सिलू वुजूहकुम, धो अपने चेहरों को, व अयदियकुम इलल मराफिकी, अपने हाथ कोहनियों समेत, वमसहू बिरुसिकुम, सरों का मसाक करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों समेत धो। ये 4 फराइज हैं, जिसने अदा कर लिए उसकी नमाज सही है, बाकी सब जो है वो सुन्नतें हैं वुजू की। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो अच्छी तरह तहारत हासिल करो नमाज से पहले। वइन कुंतुम मर्ज़ा, अगर तुम बीमार हो, ओ अला सफरिन, या मुसाफिर हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या तुम में से कोई आया है रफ़ाए हाजत करके, औ लमस्तुमुन निसा, या उसने औरत को छुआ है। छूने से मुराद टच करना नहीं है, फिजिकल रिलेशन करना है। फलम तजिदु माअन, उससे पानी नहीं मिल रहा, फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, तो पाकीज़ा मिट्टी के साथ तयम्मुम कर ले। फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिनहु, और मसा करे उसके जरिए अपने चेहरों का और अपने हाथों का। यानी कि गुस्ल या वुजू करना हो और पानी मैसर ना आए, या किसी सबब से पानी इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो तयम्मुम करेंगे। और तयम्मुम का एक ही तरीका है, वुजू और गुस्ल दोनों के लिए। मिट्टी पर हाथ मारेंगे, हाथों को एक दफा झाड़ेंगे, चेहरे पर फेरेंगे, फिर बायां हाथ दाएं हाथ की बैक पर फेरेंगे, और दायां हाथ बाएं हाथ की बैक पर फेरेंगे इंशाअल्लाह। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, अल्लाह तुम पर कोई तंगी पैदा नहीं करना चाहता। वलाकिन युरीदु लितुहिरकुम, अल्लाह तुम्हें सिर्फ पाक करना चाहता है। वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, चाहता है तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे। वला लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारों में शामिल हो जाओ। वस्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो। व मीसाकुहुल्लज़ी वासकाकुम बिही, और वो अहद अल्लाह का याद करो जो तुमने अल्लाह के साथ पुख्ता बांधा है। जो हमने कलमा शहादत पढ़ा, अल्लाह के साथ अहद है हमारा। इसकुल तुम समीना वातवाना, जब तुमने अहद किया कि हमने सुना है हम इताअत करेंगे। वत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, अल्लाह की खातिर इंसाफ के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। लिहाजा ये सब भी गवाहियां हैं। मैं आपको जो इतना कहती हूँ ना, मैं इसीलिए कहती हूँ, ये जो हमारी मोहब्बतें हैं अल्लाह इन पर गवाह है, क्योंकि हमारे दिलों के हाल है ना। और ये जो हम वोट डालते हैं, जो हम किसी को सपोर्ट करते हैं, ये सब गवाहियां हैं ना। तो इनमें बड़े मोहतात हो जाए, बहुत मोहतात हो जाए। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और हरगिज किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें आमादा ना करे। अला अल्लाह तादिलु, कि तुम अदल से काम ना लो। ईदिलु, अदल करो। हुआ अकरबुल तकवा, वो तकवा के ज्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाती, वादा किया है अल्लाह ने ईमान वाले नेकोकारों से। लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, उनके लिए मगफिरत है, अजर अजीम है। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना, और रहे काफिर हमारी आयतों के इनकारी, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो जो तुम पर हुई। इज़ हम्मा कौमुन, जब इरादा किया कौम ने, अन यबसुतू अलैकुम ऐदियहुम, तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने का। फकफ़ ऐदियहुम अनकुम, अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर से रोक दिए। वत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। हुदैबिया में इरादा किया ना उन्होंने जंग करने का, पर जंग नहीं हुई, मुआहिदा हो गया।
वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल, बनी इसराइल से भी अल्लाह ने अहद लिया था। वबअस्ना मिनहुम मुस्नई अशरा नक़ीबा, और उनके दरमियान 12 निगरान मुकर्रर किए थे। 12 कबीले थे ना, 12 सरदार बनाए थे मूसा अलैहिस्सलाम ने। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस सलाता, अगर तुमने नमाज कायम की, व आतईतुमुज़ ज़काता, ज़कात दी, व आमनतुम बि रुसुली, मेरे रसूलों पर तुम ईमान लाए, व अज़्ज़रतुमूहुम, और मदद की तुमने उनकी, व अक़रज़तुमुल्लाह कर्ज़न हसनन, और तुमने कर्ज़े हसना दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। लउकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम, मैं जरूर तुम्हारी गलतियां माफ कर दूंगा। वला उदखिलन्नाकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें जरूर दाखिल करूंगा उन बागों में जिनमें नहरें बहती हैं। यानी अहद पूरा करेंगे तो अल्लाह अहद पूरा करेगा हमारा इंशाअल्लाह। फमन कफरा बादा ज़ालिका मिनकुम, इन सब बातों के बाद तुम में से जिसने इनकार किया, फ़क़द दल्ला सवा सबील, वो सीधे रास्ते से भटक गया। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, मगर उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया, इसी वजह से लअन्नहुम, हमने उन पर लानत कर दी। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और उनके दिल हमने सख्त कर दिए। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, वो इतने नडर हो चुके हैं कि तौरात के अल्फाज उनकी जगहों से बदल देते हैं। वनसू ख़ज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो अपने मिलने वाले जिक्र का, किताब का एक बड़ा हिस्सा भुला चुके हैं। वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी खयानतों पर आगाह होते ही रहते हैं, सिवाय इसके कि चंद लोग हैं जो उनमें से ईमान वाले हैं। तो आप उन्हें माफ कीजिए और उनसे दरगुजर कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। वमिनल्लज़ीना कालू, और वो जो कहते हैं इन्ना नसारा, हम ईसाई हैं, अखज़ना मीसाक़हुम, हमने उनसे भी वादा लिया था। फनसू ख़ज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने भी अपनी किताब का बड़ा हिस्सा भुला दिया। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़वा इला यौमिल क़ियामा, हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया क़यामत के दिन तक। आप देखिए, बनी इसराइल के दो गिरोह बड़े थे, यहूदी और ईसाई, दोनों ने अपनी अपनी किताब को भुला दिया तो अल्लाह ने सजा दी। हमारे दो बड़े गिरोह हैं, शिया सुन्नी, और हमने भी अपनी किताब का बड़ा हिस्सा भुला दिया। किताब तो मौजूद है मगर अहकाम तो हम भुलाए बैठे हैं ना, तो फिर अल्लाह ने हमें भी दुश्मन बनाया है। लिहाजा शिया सुन्नी लड़ते ही रहते। अल्लाह हम पे रहम करे, एक ही तरीका है, दोबारा किताब को पकड़ो। वसौफा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नाऊन, अनकरीब अल्लाह ने बताएगा जो कारनामे उन्होंने किए हैं। या अहलल किताब, या अहले किताब, कद जा, ये ना तंज़न तरीका है। यस्नाऊन का मतलब होता है मसनूआत। तो अल्लाह कहते हैं जो इन्होंने गुल खिलाए हैं ना, जैसे उर्दू में हम कहते हैं जो गुल तुमने खिलाए हैं मुझे पता है, ये वो तंजिया अंदाज है। तो जो कारनामे इन्होंने किए हैं ना, जो गुल इन्होंने खिलाए हैं, मैं करीब बताऊंगा इन्हें। या अहले किताबी, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, आया तुम्हारे पास हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबी, वो तुम पर वाज़ेह करता है वो बहुत सारी बातें जो तुम किताब में से छुपाए बैठे हो। याफू अन कसीरन, बहुत सारी बातें तो वो दरगुजर कर देता है, तुम्हें शर्मसार नहीं करता। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास एक नूर आ चुका, तुम्हारे पास किताब मुबीन आ चुकी। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा, अल्लाह हिदायत देता है उसी को जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी करता है, रिजवानहू, उसकी रजा के लिए, सुबुल सलाम, और अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है सलामती के रास्तों की तरफ। वयुखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, और वो उन्हें अंधेरों से रोशनी में निकाल लाता है, बिइज़्निही, अपनी मर्जी से। वयहदीहिम इला सिरातिल मुस्तकीम, ऐसे लोगों को अल्लाह सिराते मुस्तकीम दिखा देता है। लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू, और बेशक वो काफिर है जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, के मसीह बिन मरियम अल्लाह है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैयन, आप कहिए कौन मालिक होगा एक जर्रा बराबर किसी मामले का। इन अरादा युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्दि जमीअन, अगर अल्लाह फैसला कर ले कि मसीह बिन मरियम को और उसकी माँ को और जमीन पर मौजूद सारी मखलूक को मार डाले, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, आसमान जमीन और उनके माबैन की हर चीज का मालिक अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, जो चाहे पैदा करता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वकालतिल यहूदु वन नस्वारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउह, यहूदी और ईसाई कहते हैं हम तो अल्लाह के बच्चे हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो कहिए ऐसा है तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर सजाएं क्यों देता है। कुल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, कहो तुम भी इंसान हो जैसे बाकी सारे इंसान हैं। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहेगा वो सजा देगा, जिसे चाहेगा वो माफ करेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, आसमान और जमीन और उसके माबैन की हर चीज अल्लाह के लिए है। वइलैहिल मसीर, उसी की तरफ सबका लौटना होगा। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रुसुल, तुम्हारे पास एक रसूल आ गया जो दौरे फतरत के बाद आया है रसूलों के। फतरत कहते हैं गैप को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए थे ना, और तकरीबन 600-650 साल का फासला है। तो
تو اللہ پاک نے کہا اس گیپ کے بعد آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح کر رہے ہیں تم پر ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہم پر تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جو ہمیں جنت کی خوشخبری دیتا، جہنم سے آگاہ کرتا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب آ گیا بشیر و نذیر تمہارے پاس. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. اس کا موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہوئی. اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تمہارے مابین نبی بھیجے. وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہتیں بخشیں. وآتاکم ما لم یؤت احد، اور تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. من العالمین، اہل جہان میں سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی كتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ زمین جو مقدس اور اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فلسطین. ولا ترتدوا علی ادبارکم، منہ مت پھیرو اپنا. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے ایسا کیا خسارہ اٹھاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، یہاں تو بڑے طاقتور لوگ بستے ہیں. وانا لن ندخلھا، ہم داخل نہیں ہوں گے فلسطین میں. حتی یخرجوا منہا، جب تک وہ فلسطین چھوڑ کر نکل نہ جائیں. فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون، اگر وہ فلسطین چھوڑ کر نکل جائیں گے تب ہم فلسطین میں چلے جانے کے لیے تیار ہیں. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، تو کہا ان بیچارے دو آدمیوں نے جو ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے اور اللہ ان پر بڑا مہربان تھا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، کہ اس دروازے سے داخل تو ہو، تم شہر میں انٹری تو کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہو جاؤ گے تم غالب آ جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، إِنَّ لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں پر. مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کبھی بھی جب تک وہ یہاں رہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا، تو جا اور تیرا رب جا. فَقَاتِلَا، تم دونوں جنگ کرو نا. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ نے تنگ آ کر دعا کی، اللہ میرا اختیار صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ میرے اور فاسقوں کے درمیان تو جدائی ہی کر دے. جب فلسطین مصر سے یہ آئے ہیں صحرائی سینا میں، پھر وہ سارا کوہ طور کا واقعہ پیش آیا، بچڑے کا واقعہ پیش آیا، پھر توریت کا واقعہ پیش آیا. ان سارے واقعوں کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ فلسطین کو فتح کرنا ہے تو یہ انہوں نے جواب دیا. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں موسیٰ، آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. نہ قدروں کے ساتھ رہنا بڑی تکلیف دہ بات ہے نا، یہ آزمائش موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ قدروں کے مابین رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے قدردار، بہت قدردار، ماشاءاللہ. آپ کا دل اپنے صحابہ کی طرف سے ٹھنڈا تھا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا انہی کے ساتھ رہنا ہے. 40 سال تک ہم نے یہ زمین پر حرام کر دیا، یہ صحرا میں رہیں گے. یتیہون فی الارض، صحرا میں بھٹکیں گے. بھٹکنے سے مراد نا، یہ ان کے بچپن میں وہ کہتے تھے ساری رات ٹوٹتے سن پھر صبح اٹھتے ہی ہوندے سن، نہیں ایسے مراد نہیں ہے. اللہ نے کہا صحرا میں رہو، تو پھر یہ صحرا میں آباد ہو گئے تھے باقاعدہ طور پر. فلا تاس علی القوم الکافرین، آپ کافروں پر دکھی نہ ہو، قوم الفاسقین، فاسقوں پر دکھی نہ ہو، یعنی جو فاسق ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اب دیکھیں نا، سارے لوگ منافق تو نہیں تھے مگر ایمان میں کمزور تھے، جیسے آج ہم ہیں. کیا ساری امت منافق ہے؟ نہیں، لیکن جو خالص ایمان والے ہیں ہمارے اندر کمزوری بہت ہے. ہم ڈر جاتے ہیں، ہائے اگر میرے پتر میں کچھ ہو گیا. اللہ مالک ہے. جو اتنے شہداء یہاں شہید ہوئے، جن کی قبروں پر آج ہماری آبادیاں کھڑی ہیں، کیا وہ ماؤں کے بیٹے نہیں تھے؟ جب محمود غزنوی یہاں حملے کر رہے تھے اور یہ سارا میدان جنگ تھا، یہاں کون سا لاہور آباد تھا، تو یہاں یہ ارد گرد بحیرہ اخنوج، یہ ساری آپ دیکھیں تاریخ ہے آپ کی، اور پتہ نہیں ہمارے گھروں کے نیچے کتنے شہداء کی لاشیں دفن ہیں. تو وہ ماؤں کے بیٹے نہیں تھے، کہاں سے آئے کہاں مرے، لاشیں بھی یہیں چھوڑنی پڑی، دفن کرنا پڑا. تو انہی کی قربانیوں کی بنا پر یہ ملک آج کھڑا ہو، تو لہٰذا قربانی تو دینی پڑے گی. تو کمزور تھے، سارے منافق نہیں تھے. ایک گروہ تو منافقوں کا تھا اور دوسرا گروہ ایمان والے مگر کمزور لوگ، بزدل لوگ. تو اللہ نے کہا دکھی نہ ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ 40 سال وہاں رہے، اسی دوران میں ان کو پانی کھانا سب کچھ ملا. پھر 40 سال بعد دوبارہ ان کو حکم ملا، اور پھر اس کا انجام بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ہٹنا پڑا. پھر انہوں نے تیسری بار حملہ جو کیا وہ طالوت علیہ السلام کی سرکردگی میں کیا. پھر ان کو ٹائٹس رومی نے نکال پھینکا، وہاں سے اکھاڑ کر پھینکا. پھر یہ ٹائٹس نے جو ان کا قتل عام کیا نا، بیچ میں اور بہت سارے موقع پر، میں آخری بات کر رہی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹائٹس نے ان کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، اور ان کا وہ قتل عام کیا کہ یہ پھر بھاگے جانے بچا کر. یہ پھر عرب میں آ کر آباد ہوئے، کچھ تھوڑے بہت ادھر ادھر، بڑی محدود تعداد تھی. اس کے بعد یہ اب دوبارہ داخل ہوئے ہیں. انہوں نے تقریباً 3000 سال محنت کی ہے.
تب اب جا کر یہ دوبارہ اپنی سازشوں سے فلسطین میں انٹر ہو پائے. نہیں، بخت نصر الگ ہے، ٹائٹس الگ ہے، ان کے زمانے بھی الگ ہیں. 3,500 سال بعد. نہیں 3.5 نہیں، تقریباً 2.5 سے 3. ایگزیکٹ تو ہم نہیں فگر آؤٹ کر سکتے. 2.5 سے 3. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں آدم کا قصہ پڑھ کر سنائیے سچائی کے ساتھ. اس قربا قرباناً، جب دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، وہ کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قَالَ، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، کہنے لگا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین سے قربانی قبول کرتا ہے، تم متقی نہیں ہو، میرا کیا قصور ہے. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے. انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، تو میرے قتل کا گناہ سر پر اٹھائے گا، اسم کا اور اپنی بدنیتی کا گناہ بھی اٹھائے. فتکون من اصحاب النار، جہنمیوں میں شامل ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ ہے. فتوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کے لیے بھائی کا قتل آسان کر دیا. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے بھائی کو مار ڈالا، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا. یبحث فی الارض، اس نے زمین کو کھودا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اسے بتائے کس طرح بھائی کی لاش چھپائے. قال یا ویلتا اجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے گیا گزرا ہو گیا. فواری سوءۃ اخی، میں تو یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں. فاصبح من النادمین، اور وہ نادموں میں شامل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو انہوں نے چنا اپنی جانشینی کے لیے، تو ایک دوسرے بیٹے کو اس پر اعتراض ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میں جانشین کیوں نہیں بن سکتا، یہ کیوں بنے گا. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا جائے گی، ان کی بجلی گر کے جلا دے گی، وہ منتخب ہوگا. اب وہی منتخب ہوا جسے حضرت آدم نے چنا تھا. تو اب وہ کہنے لگا کہ کیوں یہ کیوں منتخب ہوا، میں کیوں نہیں ہوا. تو ریت کے مطابق ان کے نام حابیل قابیل تھے، میں بھی ہوں گے. تو حابیل چنا گیا، قابیل کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا. تو حابیل نے کہا تم بے شک مارو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. بہرحال اس نے موقع پا کر مار دیا بھائی کو. اب مار تو دیا، اب یہ پہلی موت تھی، اب اسے سمجھ رہا ہے میں کروں کیا. تو پھر 2 کوے آئے، وہ آپس میں لڑے. ایک کوے نے دوسرے کو مارا، زمین کو چوئیں سے کھودا اور اس کو دفن کر دیا. تو اس کو افسوس ہوا. اب اگر تو اس نے توبہ کر لی تو معاف کر دیا گیا ہوگا. اللہ عالم، ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، کیونکہ ابھی دنیا میں برائی تو پھیلی تھی نہیں. اور یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ دیکھیں، اس کو نفس نے آمادہ کیا. تو ہمارا سب سے بڑا مقابلہ ہمارے نفس کے ساتھ. اور یہ ایکچولی یہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ جو ہے نا ان کے پلڑے میں بھی لکھا جاتا ہے، جس نے شروع میں کیا تھا. اگر توبہ نہیں کی تو پھر تو ایسا ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو پھر نہیں ہوگا. لہٰذا میرا ذاتی خیال ہے، پتہ نہیں ہے مجھے اس کا کوئی حدیث نہیں ہے، چونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ شامل ہو گیا نادموں میں. تو اگر تو اس نے استغفار کر لی، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر بات حضرت آدم کے سامنے بھی گئی ہوگی، انہوں نے بھی اس کو سمجھایا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا ہی دی گئی ہو، اللہ عالم کیا ہوا. تو اگر تو اپنے اقرار جرم کی بنا پر سزا دے دی گئی ہو تب بھی وہ پاک ہو گئے، اور اگر اس نے استغفار کر لی تو بھی اس کا گناہ معاف ہو گیا. اگر تو اس نے استغفار کر لی تو پھر ان کو اس گناہ میں حصہ نہیں ملے گا، اور اگر نہیں کی تو ہاں پھر ملتا رہے گا. لہٰذا یہ نا ٹی وی وغیرہ یہ جو کیبل وغیرہ لگواتے نا، سوچ سمجھ کر لگوائیں. تسی تے جانا مادر تے بچیاں نے وہ کنیکشن لگوائے رکھنا ہے اور اسا بل دیندے رہنا ہے. تے تانوں جڑا نا ثوابے جاریہ دی بجائے عذابے جاریہ ہر مہینے پہنچنا ہے. اے ہن تیرے پتر نے کیبل دا بل جمع کرا، تو لگوا کے آیا سے نا، ہن دس. تو مت لگوائیں، منع کریں، بند کرا دیں، اپنا اتھارٹی استعمال کریں. فون کے لیے لگوانا پڑتا ہے چیزوں کو، لیکن جو لگوائیں پھر وہ تھوڑی نگرانی رکھیں. 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی کر سکتے اتنی کریں. بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں، انہیں یہ سمجھائیں کہ بیٹے آپ یہاں ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، نامہ عمل سے تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہیں پڑھا کہ صرف 2 ہی بیٹے تھے حابیل قابیل، باقی نہیں تھے. یہی تھے پہلے. آپ بات کریں، آپ میں کیا نے پوچھنا چاہتی پڑھا ہیں؟ کہ حابیل تو قتل ہو گیا، تو ہم سب جو اولاد آدم یہ
कातिल जो कबील है उसकी बात से होगा। यूं ज्यादा किताबें पढ़े आपने। मैंने recently पढ़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बकवास बात है जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत तवील उम्र पाई। जानशीन कब मुकर्रर किया जाता है? जब मरने का टाइम आता है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने का वक्त आया तभी उन्होंने अपना जानशीन चुनना था ना। अल्लाह पाक ने कहा अपना जानशीन मुंतखब करे। तो पता नहीं कितनी हजारों बच्चे थे उनके, सही बात है ये तो। और उनसे जब नस्ल ये चली। कत्ल हुआ, तब दो नहीं थे ना दो, वही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ ये कि जानशीन तब चुना जाता है भाई जब किसी के मरने का वक्त आता है। जी आपके अगर 5 6 7 जितने भी बच्चे हों, जब आपको सीरियसली फील हो कि अब नहीं बचूंगा, तभी आप कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे मामलात का जिम्मेदार मैं तुम्हारे इस भाई को बना रहा हूँ। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत आदम को कहा कि अब आप अपना जानशीन अनाउंस कर दे। तो लिहाजा उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जमाना गुजर चुका था। जमाना गुजर चुका था, अल्लाह ही जानता है कि उनकी कितनी लंबी उम्र थी, और उनके हजारों बच्चे थे। यानी कि अगर देखिए 1000 साल उम्र हो जो नहीं हाँ थी, जी, जी, क्योंकि 1000 साल तो हजरत नूह के जमाने में थी एवरेज एज, तो हर साल एक बच्चा एक जोड़ा पैदा होने का मतलब है कि उनके 1000 बेटे 1000 बेटियां हों। तो एक हदीस है मगर ज़ईफ है इसलिए मैं कोट नहीं करती कि 10,000 साल उम्र थी, तो फिर उनके 10,000 बेटे बेटियां, और उनके आगे और बच्चे। उनकी आगे शादियां होती जा रही थी। जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी में आते थे शादियां कर देते थे। तो उन 10,000 बच्चे बच्चियों के जो आगे बच्चे हुए वो मल्टीप्लाई करते जाए ना, 2 + 2 = 4 थोड़ी है, 2 ज़रबे 2 है, और फिर आगे ज़रबे जितने भी होते जाए। तो बच्चे बहुत थे माशाल्लाह। तो उस वक्त तक कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे इंसान जो है वो दुनिया में आ चुके थे, पेयर्स दुनिया में आ चुके थे, क्योंकि सबके बच्चे जो है ना, वो लाइट जाकर आती है तो वो बताता है, वो साउंड सिस्टम है उनका। अच्छा जी, वो ये कि जितने भी बच्चे आगे भी बच्चे पैदा कर रहे थे ना, उनके बच्चों की शादियां होती थी, उनके यहाँ भी कपल्स ही पैदा हो रहे थे, क्योंकि अभी दुनिया बढ़ाना मकसूद थी ना। तो आप देखें कि वो कितने माशाल्लाह मल्टीप्लाई होते गए। तो उस वक्त तक लाखों इंसान दुनिया में आ चुके थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अपने बच्चे हजारों में थे। तो लिहाजा उनमें से एक बेटा अगर फोत हो गया तो सारी औलाद एक बेटे से कैसे चलनी है, उन हजारों इंसानों से नस्लें चली। और ये जो आप रंग वगैरह का फर्क पाते हैं, ये आदम ही की औलादों में था, क्योंकि आदम को बनाने के लिए जमीन के हर खित्ते से एक एक मुट्ठी मिट्टी ले जाई गई थी ना। ऐसे ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा रंगों का फर्क उसी मिट्टी के फर्क से है। तो आदम ही के बच्चों में हबशी भी थे, आदम ही के बच्चों में ये हम सारी नस्लें थी। फिर वो जहां जहां जाकर सेटल हुए उन्होंने और भी असर किया, और चीजें फिर चेंज होती चली गई। ये अरबों साल की कहानी है, ये 4-5 हजार साल का किस्सा नहीं है। ये जो एक वो नसबनामा बना देते हैं ना, इब्राहिम से तारुख और तारुख से याफस और याफस से जो है आनोश, और आनोश से जो है वो उनके क्या शैस, और शैस से जो है आदम। ये जो 5,000 साल का किस्सा सुनाते हैं ये यहूद की मनगढ़ंत बात है। 5,000 साल से कदीम तो हमारी तहजीब है, बड़े सगीर के हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो खंडरात हैं ये 8,000 साल कदीम है। 5,000 साल में तो हमारा खित्ता नहीं समाता। तो लिहाजा ये अरबों साल की पहले की बात है, ये तब की बात है जब आदम जमीन पर उतारे गए थे। वो 90 हाथ लंबे और 20 हाथ चौड़े थे, या सॉरी 60 हाथ लंबे और 20 हाथ चौड़े थे, यानी कि 90 फुट लंबे थे और तकरीबन 30 फुट चौड़े थे। इतने बड़े आदमी और लोग तब सरवाइव कर रहे थे जब जमीन पर डायनासोर आबाद थे, सभी कुछ बड़ा बड़ा था। तो अब जो है ये बाकी इनकी कहानियां हैं। नहीं जी, हम मुख्तलिफ नस्लों से हैं, हजरत आदम के मुख्तलिफ बेटों से। शैतान हमें ये रियलाइज कराना चाहता है कि हम बड़ी घटिया नस्ल है। नहीं, हम नहीं हैं, हम तो आदम की औलाद है, उस आदम की जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया और चुना था। तो बाजी ये भी कहते हैं ना कि जितना भी मिट्टी होती है दफन होना है। ये सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बनाने में जहां से मिट्टी उठाई जाती है इंसान वहीं पर दफन होता है। तो ऐसा होता है, ये हदीस पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मीन अजली जालिक, तभी से कतबना अला बनी इसराइल, हमने फर्ज कर दिया बनी इसराइल पर, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, जो मारेगा किसी जान को बगैर जान के, और फसादिन फिल अर्ज, या बगैर फसाद फिल अर्ज के, फका अन्नमा कतल अन्नास जमीआ, उससे सारी इंसानियत को कत्ल किया।
اللہ کہتے ہیں پہلے انسان کے قتل کے وقت سے ہم نے قتل کو جرم مقرر کر دیا ہے، اور اگر کسی نے کسی بندے کو مارا بغیر سبب کے، نہ وہ باغی ہے نہ وہ قاتل ہے، تو پھر اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. ایک بندے کو مارنے والا مسلمان غیر مسلم کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. جس نے کسی بے گناہ کو مارا اس نے پوری انسانیت کے قتل کا جرم کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا گویا کہ. تو انسان کی جان بچانا عظیم کام ہے. اور ابھی جو فلسطین میں جینوسائیڈ چل رہا ہے، قتل عام چھوٹے بچوں کا چل رہا ہے، بتائیں یہود کہاں کھڑے ہے نا، اور ہم خود کہاں کھڑے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بائیکاٹ سے ہم کچھ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بائیکاٹ بھی ان کا ڈرامہ ہے ہمارا غصہ نکالنے کا، تاکہ ہم ریلیکس ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کانگریس کا وجود کیسے ہوا تھا، قائم کیسے ہوئی تھی؟ کہ انگریزوں نے دیکھا کہ مقامی لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے، تو انہوں نے کانگریس بنائی کہ آ کے پارلیمنٹ میں بول بال کے باقی جا کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر. پھر بعد میں یہ فعال تنظیم بنی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہے. امریکہ میں ہائیڈ پارک ہے، وہاں جا کے جس کو جو گالیاں دینی ہے دے لو کہہ لو، وہاں پر کوئی لا نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کو کیا ہوا ایگزیمپٹ کیا ہوا. حکومت کو گالیاں دے لو، جو کتا بلا کہنا کہہ لو، ٹھنڈا کرنے کے طریقے ہیں تاکہ بول بال کے غصہ نکال کے ریلیکس ہو جائے. تو یہی ہمارا یہ سلسلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا میڈیا تو یہود کا ہے؟ آپ کی بائیکاٹ کی تحریکیں کیسے چل رہی ہیں اس کے اوپر؟ اور کتنا فرق پڑا. اب کیا ہوا؟ KFC یہودیوں کا نہیں ہے. ہو گئی نا بات، اور 2 مہینے لنگر دیو سب ٹھنڈا ہو جانا ہے. اوہی تسی اوہی میں. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جی، یہ بڑے تکلیف دہ حقائق ہیں، دل کو چیر ڈالتے ہیں، مگر یہ تکلیف دہ حقائق. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے غدار حکمران. جب 1948 میں فلسطین وجود میں اسرائیل وجود میں آیا ہے، فلسطین تو پہلے سے تھا نا، تب سے مسلم دنیا فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے، پیسے سے، ہر چیز سے، ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے. اسرائیل زیرو سے وجود میں آیا تھا نا، وہ ان 75 سالوں میں اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے. فلسطین ویسا کا ویسا کیوں ہے؟ غدار حکمران. اس وقت بھی فلسطینی بچے ٹینکوں پر پتھر مار رہے تھے، آج بھی فلسطینی بچے ٹینکوں پر پتھر مار رہے ہیں. فلسطین آدھا تقسیم ہوا تھا نا، آدھا اسرائیل کو، آدھا فلسطینیوں کو ملا تھا. آج فلسطینیوں کے ہاتھوں صرف غزہ کی پٹی رہے گی، اس کا بھی ایک ٹکڑا وہ اب لے گئے. کیوں؟ غدار حکمران. تو ہمارا مسئلہ جو ہے نا دشمن نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہمارے غدار. اگر ہم اپنے منافقوں کو قابو کر لیں نا، ان کو کاٹھی ڈال دیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ جو ہے فلسطین ہو، اگر ہم اپنے غداروں کو کاٹھی ڈال لیں، ہمارے دشمنوں کی اوقات کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہم پہاڑ ہیں، وہ کنکر ہے. مصیبت یہ ہے کہ پہاڑوں میں جب چوہے بیل بنا لیتے ہیں نا، پہاڑ کو کوئی نہیں ہلا سکتا مگر چوہے اس میں بیل بنا لیتے. یہ وہ چوہے ہیں، ہمیں ان سے چھٹکارا کسی طرح. اللہ ہمیں آسانی فرمائے. جیسے آپ دیکھیں نا، ہاتھی لڑ لیتا ہے ہر چیز سے، مگر جو چونٹی اس کے کان میں بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ اس کو تڑپا دیتی ہے، زمین پر لوٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات مارنے کا سبب بنتی ہے. ہم وہی ہاتھی ہیں، ہم سب سے ٹکر لے سکتے ہیں، مگر ان چونٹیوں کا کیا کریں جو کانوں کے اندر بیٹھ کے کاٹ رہی ہیں؟ کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو ہمیں ان سے چھٹکارا پا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول آئے روشن دلیلیں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر بہت سارے ہیں اس کے بعد بھی جو زمین میں حد سے بڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رسول آئے مگر اس کے باوجود لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، جیسا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہونے کے باوجود اپنی حدود کو چھوڑے ہوئے. تو بس اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمیں جہاد کی وہ روح اپنی امت میں پھونکنے کی توفیق دے جس کی اس وقت ضرورت ہے. اس وقت صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، جہاد کی. بہت کام ہوا ہے اس کے اوپر. آپ کو پتا ہے اگر آپ جو برٹش گورنمنٹ کا ٹائم ہے نا اس کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کے خلاف کام کیا گیا نا وہ جہاد کا تصور ہے، کہ مسلمانوں میں جہاد کے تصور کو کنڈیم کیا گیا. مسلمانوں کو یہ پیش کرایا گیا کہ بھئی تسی تے بڑے ظالم ہو، تسی تے قاتل ہو، تسی تے فلانے. تو اب ہمیں اس کے اگینسٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوبارہ اپنے بچوں کو جہاد کی طرف لانا ہے، مجاہد بنانا ہے. تو وہ اب ہمیں پیرالل جو ہے نا پورا زور لگانا ہوگا. اور ظاہری بات ہے اگر انہوں نے 100-150 سال لگایا ہے تو ہمیں کم از کم 100-150 مہینے تو لگانے ہی پڑیں گے. ہمیں کوئی 8-10 سال تو لگیں گے اپنے بچوں کی سوچ بدلنے، اور قرآن کے جہاد کے چیپٹرز پڑھانے تک پر پابندی لگا دی گئی. تو اب ہمیں نبٹنا ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. ایون سعودیہ میں اس وقت منع کیا ہوا انہوں نے. آپ دیکھیں اتنا ظلم ہے کہ ابن سلمان نے اس سال حرمین کے سوا باقی جو شہر ہیں وہاں پر
तरावियां बावाज़े बुलंद स्पीकर पर पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। ये हालात है इस वक्त, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ सियासत को काबू किए बगैर आप क्या करेंगे? क्या करें उलमाए हरमैन? जो उनकी बात नहीं मानता उसको उठा लेते हैं। कितने उलमा गायब हुए हैं, कितनों को कत्ल किया गया है, कितने कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और उन्होंने ऐसा बंद कर दिया है हरम को, आप अपनी मर्जी से हरम में जा नहीं सकते, बात क्या करेंगे? नहीं जा सकते ना, हरम में जाने पर पाबंदियां हैं। आप चले गए हैं मगर आप हरम में एंटर नहीं हो सकते अपनी मर्जी से। वो पाबंदियां और सिस्टम के नाम पर जो ड्रामे उन्होंने कर रखे, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे कैप्चर कर लिया हरम। तो हम इस वक्त बहुत बड़े फितने की जद में, और इस फितने को तोड़ने का एक ही हल है, जिहाद। मुसलमानों को एक ही झंडे के नीचे हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिहाद के झंडे के नीचे। और इस सारे तूफाने बदतमीजी को, इस शर के तूफान को एक ही चीज काट सकती है, जिहाद की तलवार। मुहावरतन कह रही हूँ, ऑब्वियसली तलवारों के जमाने में तलवारें इस्तेमाल करेंगे, अभी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जिहाद की रुख फूकनी होगी, हमें दोबारा से काम करना। अल्लाह हमें तौफीक अता करे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।